وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الرسل وأكرم الرسل وأجمل الرسل لا نبي بعده ولا رسول بعده أفضل الأنبياء والمرسلين صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة ناسخ الملل والأديان قاطع المشركين بالسيف والسنان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وأحبابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اکثر الذکر حازم اللذات. قیل وما حازم اللذات؟ قال الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنه تذكر موتاكم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلى، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علم ما عمل بعد ما علم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون والله لو تعلمون ما اعلم لزهدتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولا تلذذتم بالنساء على الفرشات ولا تدفنوا امواتكم في مقابركم وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السَّعُودَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ. قال أبو ذر يا ليتني كنت شجرة تعضد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت ويعذب ببكاء أهله. فقال علي المرتضى رضي الله تعالى عنه إذا مر بالقبور يا أهل القبور أموالكم قسمت ودياركم سكنت ونساؤكم زوجت وأولادكم حرمت، أو كما قال صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. قیام مرگ سے اے دل تیرا کیوں دم نکلتا ہے؟ مسافر روز جاتے ہیں یہ رستہ یوں ہی چلتا ہے. ابد سے زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا ہے. یہ جینا کوئی جینا ہے کہ جس کے ساتھ مرنا ہے. نہ پوچھو میری انتہا موت ہے، وہ مجرم ہوں جس کی سزا موت ہے. کشمکش ہوتی رہی دن رات مرگ و زیست میں، انتہا میں موت جیتی اور ہاری زندگی. زندگی ہے کشمکش، موت ہے کامل سکوت. شہر میں ہے شور غوغا، مقبرہ خاموش ہے. نہ آیا جو کہ باقی رہا، نہ ساغر رہا اور نہ ساقی رہا. نمے ترسی ازاں روزے کے در گورت سرو آرم عزیزہ جملہ باز آیم تو تنہا در لحدمانی. یا من بدنیا اشتغل قد غرہ طول العمل اولم یزل فی غفلۃ حتی دنا منہ الاجل والموت یاتی بغتۃ والقبر صندوق العمل
اصبر علی احوالها لا موت الا بالاجل. درود شریف پڑھیں. حاضرین مکرم، سامعین محترم، بزرگوں، نوجوانوں، اسلام کے پروانوں، قرآن کے دیوانوں، مصطفیٰ کے مستانوں، توحید کے فرزانوں، عزیزم، حافظ محمد سلیم صاحب سے جو جماعتی قلبی اور ذاتی تعلق ہے وہ اظہر من الشمس ہے. کئی بار کیماری کا در و دیوار گواہ ہے. ہم نے توحید رب غفار، آقا نامدار کی سیرت و کردار و گفتار و رفتار، صحابہ آل بیت اطہار، ان کی گفتار اور ان کی کردار سے آپ کو آشنا کیا. سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سلسلے میں چند روزہ پروگرام کراچی میں ہیں. آج رات بلاسبیلا، کل رات بھی آپ کے کراچی کے شہر میں پروگرام ہے. تو جمعے کے لیے آپ کے حکم پر حاضری دی. کچھ احباب میمن سوسائٹی جو اس طرف سے تشریف لائے ہیں، ان کا منشا اور ارادہ ہے کہ آج میں فکر آخرت، ذکر قیامت، قبر کے عذاب اور قیامت کے حساب، مرنے کے بعد یوم البعث، قیامت کے متعلق آپ کو کچھ سمجھاؤں. کیونکہ ہم دنیا میں اتنے محو، اتنے مست، اتنے غافل، اتنے دنیا میں شاغل، اتنے کاہل، اتنے دنیا کی طرف مائل ہو چکے ہیں کہ ہمیں آخرت کا خیال بھی نہیں رہا. یہ ایک مستقل باب ہے. باب الفقہ، کتاب الرقاق، مشکات، ترمذی، بخاری، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، موطأ امام مالک، موطأ امام محمد، تمام احادیث میں ایک مستقل باب ہے فکر آخرت پر. حضور کریم کی رو رو کے داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی تھی. آقا سدھو میں روتے ہوئے گزار دیتے تھے. اور حضرت عثمان کے جب داڑھی مبارک کے بال سفید ہوئے تو دیکھ کر آئینے میں رونے لگے. کسی نے پوچھا حضرت خیر تو ہے؟ فرمایا موت کے سلام، موت کی نشانی آ چکی ہے اور عثمان نے آخرت کے لیے تیاری نہیں. حضرت عثمان ذی النورین جو پیغمبر کے داماد کفی ذات بھائی ہیں اور بنو امیہ کے قبیلے کے سب سے قریبی رشتہ دار، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے فرزند ارجمند سعادت مند ہیں، جو شہید قرآن ہیں، وہ جب قبرستان سے گزر کرتے قبر کو دیکھ کر رو رو کے داڑھی بھیگ جاتی اور روتے رہتے اور کہتے رہتے پتہ نہیں کہ خبر بھی ملے گی یا نہیں. کسی نے پوچھا حضرت آپ تو مصطفیٰ کی زبان پر جنت کے حقدار، آپ کا تو بیڑا پار ہے. فرمایا نہیں بھائی، جنت اور جہنم کی پہلی منزل قبر ہے. خاتمہ بالخیر ہے تو خیر ہے، خاتمہ بالخیر نہیں تو خیر نہیں. قبر کے عذاب سے بچ گیا تو جنت میں داخلہ اور قیامت کے عذاب سے بچ گیا. یہی پکڑا دیا تو دونوں جہان برباد ہو گئے. قبر کی فکر کرو. آج ہم قبرستان میں کتے پھرتے ہوئے دیکھتے ہیں، جانور پھر رہے ہیں، بکریاں چل رہی ہیں، وہاں تاش کھیلتے ہیں، وہاں رات کو گنڈے چھپتے ہیں. اکثر قبروں کو مسمار کیا جاتا ہے، ان کی بے حرمتی ہوتی ہے. اسلام نے مرنے کے بعد بھی قبر کا بڑا مقام سمجھایا. آقا نے فرمایا لا یبنى علی القبور، کسی قبر پر قبے نہ بناؤ، باہر کوئی بے بزینت یہ بڑے بڑے مزارے نہ بناؤ. اگر اس کے عمل اچھے ہیں تو اس کی قبر اندر ہی جنت کا منظر بن جائے. آقا نے فرمایا قبر پر قبے نہ بناؤ. اور بعض لوگ کہیں گے کہ حضور کی مزار کیوں ہے؟ وہ آقا نے خود فرمایا ما بین منبری و حجرتی، ما بین منبری و بیتی، ما بین منبری و روضتی. حضور نے اپنی قبر کو روضہ پہلے فرما دیا کہ میری قبر روضے میں ہوگی، اور بنا پہلے تھی حضرت عائشہ کا حجرہ. اور آپ نے فرمایا الانبیاء یدفنون فی مواضع وفیاتہم، انبیاء کی جماعت کی خصوصیت ہے کہ ان کو وہاں قبر ملتی ہے جہاں ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے. تو پہلے سے وہ تعمیر تھی. عطا اللہ شاہ بخاری نے اچھا جواب دیا. کسی نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ مزاروں پر قبے نہ بنائیں، آپ جنت البقیع جائیں، وہاں بی بی فاطمہ، بی بی عائشہ، حضور کی حلیمہ تائی، نبی کی 6 پھپھیاں، 10,000 رضاکار، تابع دار، جانثار، وفادار، آقا کے حفظار، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یار، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی سو رہے ہیں. کسی پر کوئی مزار، کوئی قبہ نہیں. تو عزیزان مکرم، لا یبنى علی القبور، کسی قبر پر قبے نہ بناؤ. ولا یقعد، قبر پہ نہ بیٹھو کرسی کی طرح ٹیک لگا کر. اور ولا طوطا، قبر کو لتاڑو نہ. حضور فرماتے جو کسی کی قبر پر لاز رکھتا ہے، لتاڑتا ہے، وہ اس طرح سمجھے کہ جہنم کے انگاروں پہ چل رہا. منع کیا. اور آقا نے فرمایا کسر عظم المیت کا کسری حیا،
قبر کھودتے ہوئے کسی قبر کے مردے کی ہڈی نکل آئی، اس کو کدال مارے یا اس کو توڑے یا بے حرمتی سے پھینکے، حضور فرماتے ہیں وہ یوں سمجھے کہ زندہ کو قتل کر رہا ہے، وہ مردے کی قبر کی توہین سے جیسے زندہ پر قاتلانہ حملہ کر رہا، ویسے ہی گناہ ہے۔ حضور فرمایا قبرستان جاؤ، جوتی اتار کے جاؤ اور قبر کی زیارت بھی کرو، صرف زیارت، سجدہ نہ، طواف نہ، منت نہ، غلاف نہ، دھونا نہ، وہاں جا کر نعرے نہ، وہاں جا کر بھنگ نہ، وہاں جا کر اعتکاف نہ۔ آقا نے سمجھایا زور القبور، صحیح حدیث پڑھ رہا ہوں، فرمایا جب تمہارے پاس دولت، سرمایہ، مکان، شاندار قسم کا سامان آ جائے، تمہیں بڑی دولت مل جائے، لوگ آپ کو شیخ، ذمہ دار، سرمایہ دار، مالدار، دکاندار کہنے لگے، تو میرے دل پر نے علاج بتایا کہ دنیا کی کثرت اور دولت کی بہتات یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک تمہارے لیے روگ ہے۔ جب دولت زیادہ آ جائے، نشہ، اپنے آپ کو شیخ، دولت مند، سرمایہ دار، مالدار، دکاندار سمجھنے لگو، تو فرمایا دور اور قبور، جب جا کر قبرستان کو دیکھا، وہاں چکر لگاؤ، ایئر کنڈیشن اور غلیچوں پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں، روزانہ کپڑے بدلنے والے ہزاروں من غبار میں پڑے ہیں، صابن سے نہانے والے منہ پر دھول نظر آ رہی ہے، کوئی بلڈنگ اور بستر اور ان کے لیے انتظام نہیں ہے۔ جاؤ دیکھو، ہزاروں میں بیٹھنے والے اکیلے پڑے ہیں، جو بولنے والے تھے چپ پڑے ہیں، سوئے ہیں تو اٹھے نہیں، چپ ہیں تو بولتے نہیں، گئے ہیں تو آئے نہیں، ایسے گم ہوئے ہیں کہ نظر آتے نہیں۔ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ میرے محبوب مکرم نبی معظم جمعہ پڑھ کے جنت البقیع جاتے تھے۔ ابھی اور میں شاہ صاحب جب مدینہ شریف گئے تو باب جبریل سے نکلے تو ہمیں بتایا گیا، سمجھایا گیا، نقشہ دکھایا گیا کہ یہ جو گلی ہے اس کا نام ہے بہشتی گلی، جنت کی گلی، جہاں سے جاتے تھے میرے نبی فضل جلی، وہ آج بھی گلی موجود ہے جہاں سے ہر جمعے آمنہ کا لال جنت البقیع قبرستان جایا کرتے تھے۔ حضور کریم اپنے صحابہ کو ساتھ لے جاتے تھے اور فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم دار قوم مومنین۔ یہ نہیں فرمایا کہ لے ککر تو دے پتر، وہاں جا کر آپ نے کوئی سجدہ نہیں کیا، کوئی منت نہیں مانی، ایک ہی زبان فیض ترجمان گوہر فشان سے پیغمبر کا بیان، مصطفیٰ کا اعلان، جنت کا سامان، کراچی کے مسلمان۔ فرمایا محبوب نبی آخر الزمان نے السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم دار قوم مومنین، اے گھر میں رہنے والے مومنو، اے قبر میں بسنے والوں، سونے والوں، تم پر خدا کا سلام ہو۔ ایک ہو تو یہ کہہ دو، ہزاروں ہو تو یہی کہہ دو۔ اگر کسی ولی کی، کتب کی، ابدال کی، اخیار کی، ابرار کی، حافظ کی، حاجی کی، عالم کی خبر ہو، وہاں بھی یہی کہو۔ صرف آقا کی مزار کی خصوصیت ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ صلاۃ والسلام آقا کی مزار کا ہے، کراچی کا نہیں، پاکستان کا نہیں۔ نماز کا اور درود ہے، آقا کی مزار کا اور درود ہے جو اس دور سے آج تک پڑھا جا رہا ہے، کیونکہ آقا نے فرمایا من زار قبری وجبت له شفاعتی، لوگوں کی قبر پر جا کر کچھ پڑھو، میری قبر کی زیارت کرو تو جنت کا ٹکٹ مل جائے۔ اور حضور نے فرمایا من صلی نائیا ابلغتہ، جو دور سے درود پڑھے، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، فرشتوں کے ایک جماعت اس کام پر مقرر ہے، وہ ہر وقت موجود ہے، جہاں درود ہے ادھر تم درود پڑھتے ہو ادھر گاٹ مدینے پہنچائی جاتی۔ ہمیں آقا پر یقین ہے۔ آپ کے اس کراچی میں وہ لوگ ہیں حدیث کو کچھ نہیں سمجھتے۔ میرے نزدیک عبد الشکور بات کرے تو تھوکیں نکلتی ہیں، میرے حضور بات کریں تو نور کی کرنیں نکلتی ہیں۔ ہماری بات گفتگو ہے، تقریر ہے، بیان ہے، کلمات ہیں، الفاظ ہیں، وعظ ہے، پیغمبر کی ہر بات اسلام ہے، دین ہے، فرمودات ہیں، ملفوظات ہیں، نبی کی ہر بات حدیث ہے۔ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، نبی کے فرمان کو بھی مانتے ہیں، بلکہ میرا مطالعہ یہ ہے قرآن کا ثبوت بھی پیغمبر کے فرمان سے۔ آقا نے فرمایا یہ قرآن ہے، تو فرماتے ہیں جب قبرستان جاؤ تو وہاں جا کر زور القبور، وہاں غلاف نہ چڑھاؤ، دو زانو نہ بیٹھو، پتھر نہ کھساؤ، سجدے نہ کرو، وہاں جا کر کون سے دعائیں نہ کرو، آنکھوں سے دیکھو، میری مزار کو بھی زیارت کرو۔ من زار قبری من حج البیت ولم یزرنی، جو حج کرے اور میری مزار پر، میری قبر پر نہ آئے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ظالم ہے، بدبخت ہے۔ من حج البیت ولم یزرنی فقد جفا، بڑا بے وفا اور ظالم ہے جو مکے تک آئے اور مدینہ نہ آئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضور کی مسجد جاؤ، مزار پر نہ جاؤ،
صحابہ کرام دور سے حضور کی مزار پر آتے تھے. حضرت بلال شام سے نبی کی مزار کو دیکھنے آئے تو مسجد کا جدا ثواب ہے, محمد کی زیارت کا جدا ثواب. وہاں درود السلام پڑھنا وہاں تمام امت کے لیے ضروری ہے کہ وہاں باوضو ہو کر بڑے ادب سے کھڑے ہو کر آقا پر درود پڑھو. فرمایا من صلی نائیا, جو دور سے درود پڑھے فرشتے گھاٹ پہنچاتے ہیں, جو میری مزار کے قریب پڑھے میں سن کر اس کا جواب دیتا ہوں. آقا کا ارشاد سچا ہے, نبی کا فرمان سچا ہے. جو آقا کا فرمان ہے ہمارا ایمان ہے, جو انکار کرے وہ بے وقوف نادان ہے. میں سمجھتا ہوں فنیران ہے. اللہ ہمیں آقا کے ہر حکم پر یقین عطا فرمائے. اب سنیے, 5 منزلوں سے ہم نے گزرنا ہے. دعا کرے اللہ تمام منازل کو آسانی فرمائے. پہلی سکرات کی منزل ہے, فکر آخرت رکھو. سیٹھو, امیروں, دنیا داروں, مالداروں, سرمایہ داروں, سنو, فکر آخرت ہر وقت رکھو. حضور کریم کی داڑھی مبارک کے 17 بال سفید تھے. 63 سال کی عمر میں 17 بال صحابہ گن لیتے تھے. ایک صحابی نے کہا اشیبت یا رسول اللہ, آپ کے چہرے میں اشاشت, بشاشت, چمک, دمک, دلبری, محبوبیت, رانائیت, جمال, کمال, مگر سفید کیوں بال, ایامنا کلال, میرا سوال, میرا خیال, فرماونا کلال, یہ داڑھی آپ کی سفید ہو رہی ہے. آقا نے ٹھنڈی سانس لی اور فرمایا شیبتنی ہود اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت القاریہ اذا زلزلت. جب سے میں نے قرآن میں آخرت, قیامت, خدا کے عذاب, قیامت کی گرفت, اللہ کی قہاریت کا تذکرہ پڑھتا ہوں, اللہ کے ڈر سے محمد کی داڑھی بھی سفید ہو چکی ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میری اماں عائشہ کہتی ہیں اذا کان بالمدینۃ فزع, جب مدینے میں گھبراہٹ, خطرناک, حیبتناک, دہشتناک, وحشتناک آندھی, بادل کی گرج, بجلی کی گرج, سرخ آندھی, جب اس قسم کے آثار آتے آقا کا چہرہ سرخ ہو جاتا, آنکھیں سرخ ہو جاتی, بے قرار ہو جاتے. حضور کریم وضو فرما کر فوری استغفار پڑھتے ہوئے مسجد میں جاتے. میں حجرے سے دیکھتی کہ سر پر سجود اور رو رہے ہیں, یا اللہ امت کے گناہوں کو نہ دیکھنا, محمد کی روتی ہوئی دعاؤں کو دیکھنا. فرماتے ہیں شاہ, پہلی قوموں پر لوط کی قوم پر آگ برسی, پتھر برسے. میں ڈرتا ہوں کہ میری امت پر خدا کا عذاب نہ آئے, تو میں رو رو کے کہتا ہوں کہ عرش والے خدا رحم کرم, امت کے گناہوں کو نہ دیکھ, محمد کی روتی ہوئی دعاؤں کو دیکھ. حضور فکر آخرت ہر وقت رکھتے تھے. تو 5 منزلیں ہیں وہ سن لو, پھر ایک حدیث کا ترجمہ کیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو سکرات کی تکلیف, قبر کے عذاب, قیامت کے حساب سے خدا محفوظ فرمائے. رات معراج کے قصے کو لیں گے, یہ 3 راتیں وہی بیان ہوگا. آج کے دن آپ کو فکر آخرت, ذکر موت, ذکر قیامت, اس کی طرف متوجہ کر رہا ہوں. یہ وہ مقام ہے جہاں ابو بکر بھی چڑیوں کو دیکھ کر کہتے یا لیتنی کنت عصفورا, میں چڑیا ہوتی. عمر فاروق گھاس اٹھا کر کہتے تھے یا لیتنی کنت شجرۃ توزب, عمر تو گھاس ہوتا تجھے جانور کھا کے لید کر دیتے. خیال کرنا قیامت کے دن خدا پہاڑ کو کیا منہ دکھائے. حضرت عثمان داڑھی سفید اور روتے تھے, حیدر کرار کھانپتے تھے. کسی نے پوچھا آپ تو بہادر ہیں, پر میں ڈرتا ہوں قیامت کے دن پکڑا گیا تو کیا حال ہوگا. فکر آخرت, اللہ ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے. اکڑ کے نہ چلو, گردنیں ٹوٹ جائیں گی. زیادہ نہ ہنسو, کہیں جہنم میں چیختے نہ جاؤ. عزیز و دولت پہ ناز نہ کرو, کہیں خدا قہار بے نیاز در کا بھکاری نہ کر دے. بلڈنگ میں ناز کرنے والوں کہیں کوڑا کرکٹ میں موت نہ آ جائے. نوجوان بیٹوں پہ تکبر فخر نہ کرو, کہیں بیٹوں کے جنازے اٹھے اور کفن دینے والا بھی کوئی نہ ہو. ہوش کر کے رہو, کوئی تکبر نہ کرے. جوانی پہ ناز نہ کرو, یہ آنکھیں اندھی ہو جائیں گی, کان بہرے ہو جائیں گے, یہ قد کبڑا ہو جائے گا, یہ دماغ فیل ہو جائے گا, یہ طاقت ظاہر ہو جائے گی. سب کچھ ہمارے پاس امانت ہے. اکثر سپر پاور طاقت کا مالک اللہ. ان القوت للہ جمیعا تبارک الذی بیدہ الملک, ساری کائنات اس کے قبضے میں ہے. حضور اسی جمعے پر خطبہ دے رہے تھے, خطبہ دیتے ہوئے آپ کا ہاتھ اٹھا, چہرہ سرخ ہو گیا, آنکھیں عرش کی طرف اٹھی. فرمایا سبع السماوات والارضین مطویات بجمینہ وکل جمیر ویقول این الملک این الجبارون انا الدیار انا القابض. خدا 7 آسمان زمینوں کو کاغذ کی طرح لپیٹ کے کہیں گے, کہاں ہے پراطوں پر لڑنے والے, گلیوں پر لڑنے والے, زمین پر جھگڑنے والے, بگڑنے والے. آج ملک کا مالک میں ہوں. جب حضور نے یوں کیا, صحابہ کہتے ہیں ایسے معلوم ہوا کہ زمین آسمان کانپ رہے ہیں اور آسمان لپٹ کر محمد کے ہاتھوں میں آ گیا. خطابت کا انداز آپ نے ہلا دیا. صحابہ کہتے ہیں ذرفت من العیون وبجلت من القلوب, آنکھیں برسنے لگی, پھر خدا کے خوف سے کام کیا. آقا کی اس تقریر سے تو عزیزان مکرم
5 منزلیں ہیں. پہلی منزل سکرات. کہو پہلی منزل. اس کے لیے دعا کریں. میں اس پیغمبر کا غلام خادم اسلام ہوں. میری اماں صدیقہ فرماتی ہیں جب آخری وقت کا پیالہ پانی کا ساتھ تھا, حضور اس میں ہاتھ ڈبوتے, پانی نکال کر منہ پر یوں پھیرتے, آنکھوں میں ڈالتے اور ٹھنڈی سانس لے کر فرماتے اللہم انی علی سکرات الموت, مولا اپنے محمد کو موت کی تکلیف سے بچانا. بی بی کہتی ہے میں ڈر گئی کہ اللہ اپنے پیاروں سے یہ معاملہ شاید کرتے ہیں. صدیقہ کہتی ہے جب آپ پیالے میں ہاتھ ڈال کے نکالتے تو پیالے کا پانی گرم ہو جاتا. اتنا بخار تھا اور آقا نے سکرات سے پناہ مانگی ہے. دعا کرے اللہ ہم سب کو موت آسانی سے عطا فرمائے. حضور فرماتے ہیں مومن کا روح اس طرح قبض کیا کرتا ہے اسرائیل جس طرح مشکت تازہ کھول دیں اور آرام سے پانی نکلے. اور فرما بدکار, سیاہ کار, فاسق و فجار, زناکار, بد کردار, خدا رسول کا غدار, اس کا روح اس طرح اسرائیل قبض کرتا ہے جس طرح خاصا لکڑی سے کپڑا کو کھینچا جائے, پیسہ توڑ دیتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے بدکار, فاسق و فاجر, خدا رسول کے غدار مشرک کا روح اس طرح نکالا جاتا ہے جس طرح زمین آسمان کو چکی کا پات بنایا جائے, اس میں سوئی جتنا سوراخ ہو اور اس سے تھوڑی تھوڑی ہوا نکلے, اسی طرح زمین آسمان پات بن کر اس طرح اس کو دبا دے اور پھر اندر ایک انسان رہ جائے, اسی طرح موت کی سختی آتی ہے. میں نے انجیل میں پڑھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک پرانی قبر پر تشریف لے گئے. اللہ نے ان کو معجزہ دیا تھا, فرمایا کرتے تھے قم بإذن اللہ, اور مردہ اللہ کے حکم سے اٹھ. یہ زندگی موت کس کے حکم سے؟ زور سے بولو. زندگی موت کا مالک کون ہے؟ والذی احیا وامات, فرما هو یحیی و یمیت. زندگی میرے قبضے میں ہے, موت بھی میرے قبضے میں. وہ دیکھو جہاز گرا مصر میں, 6 آدمی بچ گئے. وہ دیکھو ایک کار گاڑی کے سامنے آئی, اندر جتنے آدمی تھے ختم. ایک دودھ پینے والا بچہ لین کے کنارے زندہ انگلی چوس رہا. یہ کون بچاتا ہے؟ تو دیکھو فرعون پوری قوم غرق ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام سڑکوں سے ذکر کرتے ہوئے 12 سڑکوں سے گزر رہے ہیں. یہ کون بچا رہا ہے؟ یہ آگ میں خلیل کو کس نے بچایا؟ یہ چھری کے نیچے اسماعیل کو کس نے بچایا؟ یہ کنویں میں یوسف کو کس نے بچایا؟ یہ مصطفیٰ کو ہجرت کی رات کس نے بچایا؟ مارنے بچانے والا کون ہے؟ مارنے بھی آئے بچا کوئی نہیں سکتا, بچانے بھی آئے مار کوئی نہیں سکتا. لوگ کہتے ہیں ختم ہو گیا. سنا ایک عورت گاڑی میں بچے کو اس طرح پیشاب کرا رہی تھی, ذرا جھٹکا جو آیا بچہ گر گیا تو اس نے تار کھینچی اور کہاں اس کا جو بچہ چیختی چلاتی میرا بچہ میرا بچہ. اس نے سمجھا ایک معصوم بچہ اتنی تیز گاڑی سے گرا, مگر بچانے والے نے کہا گھبرانا. آگے گئی تو بچہ نیند میں سو رہا تھا, ذرا چوٹ بھی نہیں تھی. یہ کون بچانے والا ہے؟ عقیدہ رکھو. آج ہم کہتے ہیں 11ویں کا دودھ نہ دیا تو ہمارے بچے مر جائیں گے, فلاں کام نہ کیا پیر مار دے گا. کوئی پیر کوئی نہیں مارتا, قدیر ہی مارتا. جو خود موت کا شکار ہے وہ زندگی نہیں دیتا. موت زندگی وہ دیتا ہے جو خود موت سے پاک ہے اور ساری دنیا کی موت اسی کے قبضے میں. وہ اللہ ہے. کہو وہ. میں ابھی حاجی کو نور بسر کو تھپڑ ماروں, تم کہو گے دین پوری صاحب حاجی اتنی عمر کے بزرگ تم اس کو مارتے ہو تو آپ مجھ سے معاوضہ کریں گے. ابھی کسی آدمی کو مار دوں تو مجھے پھانسی چڑھایا جائے گا, ذوالفقار علی بھٹو بنا دیا جائے گا. مگر وہ لاکھوں کو مار دے, ایک ہی زلزلہ دے دے, 11 باری برسا دے, زمین کو زلزلہ کا نقشہ دکھا دے, ایک ہی عذاب نازل کرے, پوری دنیا کو ختم کر دے. کوئی اس سے پوچھنے والا ہے؟ زور سے بولو. بچہ دے اور اماں کی گود خالی کر دے. دودھ پلانے والی جا رہی ہے اور بچہ چیخ رہا ہے, دودھ پلانے والی سینے سے نہیں لگا سکی, اس سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ زور سے بولو. میں نے آقا کے گھر موت کا حملہ دیکھا. وہ دیکھو حضور اماں کے پیٹ میں ہے, عبداللہ نہیں ہے, 2 سال کے ہیں, اماں نہیں ہے, 8 سال کے ہیں, دادا نہیں ہے. 3 بیٹیوں کا جنازہ اٹھا, بی بی خدیجہ رخصت ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر حضور کے 70 صحابہ میدان احد میں شہید ہو گئے. آقا کے سامنے حمزہ 11 ٹکڑے ہوا. موت نے اتنا حملہ کیا, پیغمبر کا گھر روانہ ہو گیا, مگر پوچھنے والا کوئی نہیں. سب کہو پوچھنے والا کوئی نہیں. حضرت حمزہ کو دیکھ کر فرما رہے ہیں کہ حمزہ تو میرا چچا تھا, ابے کی نشانی تھی, کاش کے مل کر گزارتے, مگر موت والے نے موت دی. میں کیا کروں؟ میں محمد انا للہ پڑھ کے تمہیں سید الشہداء کا لقب دیتا ہوں. تو زندگی موت کا مالک کون؟ لوگوں نے غلط عقیدہ آپ کو بتایا. اچھے تحفے مجھ سے لو, فکر آخرت کرو. اللہ ہمیں ہر وقت موت کی فکر عطا فرمائے. نبی کریم فرماتے ہیں واللہ, یہ حدیث سنیے, واللہ لو تعلمون ما اعلم لذهبتم قلیلا ولبقيتم کثیرا. خدا کی قسم
اگر تمہیں پتا ہو قبر میں کیا ہوگا، قیامت کو کیا ہوگا، یوم الحساب کیسا ہوگا، 50,000 سال کا دن کیسے ہوگا، قبر میں کیسے عذاب اور قبر کی پکڑ کیسے ہوگی، فرمایا تمہیں پتا ہو لَزَهِدْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تم ہنسنا مسکرانا چھوڑ دو، رو کہ تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ تمہیں پتا ہو انی عالم واللہ انی، جو کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ حضور فرماتے اگر قیامت کا منظر میں یہیں دکھا دوں، فرمایا وَلَا تَلَفَّظْتُمْ بِالنِّسَاءِ الْفُرُشَاتِ، شادی شدہ نوجوانوں تم بیوی کے بسترے پر جانا چھوڑ دو۔ تمہیں بتا دوں کہ قبر میں کیا ہے، مردوں کو قبر کے کنارے پر پھینک کے چلے جاؤ، ڈر کی وجہ سے کہیں قبر کا عذاب ہمیں لپیٹ میں نہ لے۔ واللہ لو تعلمون ما اعلم لذهبتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولا تلذذتم بالنساء الفرشات ولا تدفنوا امواتكم في مقابركم ولا خرجتم من السوداء تتجرون الى الله، تم خدا کے قہر اللہ کے ڈر سے چیخے مار مار کے جنگلے میں دوڑتے رہو، تم گھر کی زیب و زینت، گھر کی خوشی مسرت بھی چھوڑ دو، تمہیں محمد بتا دے کہ قیامت میں کیا ہوگا۔ دعا کرو اللہ قیامت کی سختی سے بچائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے من اطاع اباہ یبکی، مجھے حدیث یاد ہے، جو نیکی کرتا ہے روتا ہے، دعا کرتا ہے روتا ہے، سجدہ کرتا ہے روتا ہے، حج کرتا ہے روتا ہے، تلاوت کرتا ہے روتا ہے، ذکر کرتا ہے روتا ہے، درود پڑھتا ہے روتا ہے کہ خبر ہی قبول ہوگی یا نہیں۔ نبی فرمایا جو نیکی کر کے روتا ہے جنت میں ہنستا ہوا داخل ہوگا۔ من اضحک وہو اذنب، جو گناہ کر کے ہنستا ہے، رشوت اتنی کمائی، آج سود اتنا ملا، فلانی لڑکی کو پھنسا لیا، جتراشی میں اتنے پیسے ملے، چوری یوں کی، ڈاکہ یوں لگایا، دھوکہ یوں دیا، سود اتنا کھایا۔ حضور فرماتے جو گناہ کر کے اتنا کے ہنستا ہے اس بدبخت کو کہہ دو جہنم میں چیختا ہوا جائے، اس دن بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ فرمایا تم رو تو ان آنسو کو منہ پر مل لو، جہاں اللہ کے رونے کے در کا پانی لگا وہاں جہنم کی آگ کا دھواں بھی نہیں پہنچے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جبریل علیہ السلام ایک پیالہ لائیں گے، حضور پوچھیں گے ما فی قدم ما فی ھذا قدم، اسی پیالے میں کیا ہے؟ جبریل کانپ کے کہے گا فی ہے دموع اسات من امتک فی وقت توبہ، تیری امت نے جو روتے ہوئے توبہ کرتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے خدا قہار کے سامنے کانپتے ہوئے روئے، وہی آنسو اللہ نے مجھے دیے جمع کر کے لایا ہوں۔ حضور فرمائیں گے اس میں کیا ہے؟ وہ کہیں گے اگر یہ پیالہ جہنم پر ڈال دوں تو پوری آگ جہنم کی بجھ سکتی ہے، اتنی اس میں اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں اپنے ڈر کر رونا عطا فرمائے۔ 5 منظریں سن لو نوجوانوں، اور موت کا کسی کو پتہ نہیں، زندگی موت کس کے قبضے میں۔ ہمیں بچہ پیدا ہوا، ہم نے جھولے بنائے، انتظام کیا، کپڑے بنائے، لوگوں کو بلایا، مٹھائی تقسیم کی، ہم تیاری کر رہے ہیں اور بچہ موت کا شکار ہو کر کفن پہن رہا ہے۔ بچہ رو رہا ہے کہ اماں سینے سے لگائے گی، اماں مجھے جھولا جھلائے گی، بچہ چیخ رہا ہے اور اماں کفن پہن کر موت کا شکار، ابھی بچے نے ماں کا دودھ نہیں دیا کہ یتیم ہو گیا۔ یہ زندگی موت کا مالک کون ہے؟ شادی تیار ہے، سارے کہو شادی ترنت بند سڑک کے بیٹھی ہے، بڑا انتظام، بڑا اہتمام، بڑا پروگرام، بڑی تیاری، بڑی انتظاری، بڑی جماعت، بڑی برات، ساری جماعت آئی ہوئی ہے، مٹھائی تقسیم، مبارکبادی، خوشیاں، خیرات ہو رہی ہے، اور وہ دولہے کی اطلاع آئی، خوشی منانے والوں وہ دولہا نکلا باہر تو سانپ نے ڈس لیا، ہاتھ پھیر ہوا ختم ہو گیا، اور خوشیاں منانے والوں وضو کر کے آؤ، جب دولہے کی شادی پر آئے تھے اس کا جنازہ تیار ہو چکا۔ تو یہ زندگی موت کا مالک کون؟ اللہ ہے۔ 5 منزلیں ہیں، سیٹھوں سنو، مولویوں سنو، اماموں سنو، خطیبوں سنو، سرمایداروں سنو، نوجوانوں سنو اور موتی چنو۔ پہلی منزل سکرات، کہو پہلی منزل۔ اللہ ہم سب کو موت کی تلخی سے، سختی سے، اس موت کی پکڑ اور گرفت سے محفوظ فرمائے۔ عبدالشکور دین پوری نے ایک حدیث پڑھی، وہ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پرانی قبر پر گئے، فرمایا قم باذن اللہ، او مردے اللہ کے حکم سے اٹھ، کس کے حکم سے؟ معجزہ بھی جو ظاہر ہوتا ہے، پیغمبر کا اپنا کمال نہیں، معجزہ نبی کے ہاتھ میں ظاہر ہوتا ہے، مگر ظاہر کرانے والا کون ہوتا ہے؟ حضور نے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے کس نے کیے؟ حضور نے کعبے کا خلاف پکڑ کے فاروق کے لیے دعا کی، فاروق کو کلمہ پڑھا کر بھیجنے والا کون ہے؟ میرے نبی کریم نے ہاتھ رکھے، انگلیوں سے پانی نکالنے والا کون ہے؟ پیغمبر نے جلیبی کے منہ پر ہاتھ پھیرا، منہ کو چمکانے والا کون ہے؟ حضور نے مٹی کی پھینکی ہجرت کی رات، اس کو پھیلا کر تمام کافروں کے منہ میں ڈال کر اندھا کرنے والا کون ہے؟ حضور سجدہ کر کے شفاعت کریں گے،
دعا کو قبول کر کے امت کو بخشنے اور چھوڑنے والا کون ہے؟ موسیٰ نے آسا پھینکا، آسا کو اژدہا بنانے والا کون ہے؟ موسیٰ نے یہاں ہاتھ رکھا، ہاتھ چمکنے لگا، یہ چمکانے والا کون ہے؟ معجزہ بھی نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، وہ بھی خدا کا محتاج ہوتا ہے۔ کہو وہ بھی خدا کا۔ خلیل نے بیٹا مانگا، بیٹے دینے والا کون ہے؟ زکریا نے بڑھاپے میں اولاد مانگی، اس زکریا کو یحییٰ دینے والا کون ہے؟ بولیے بھائی۔ پیغمبر بھی اس کا محتاج ہوتا ہے، پیغمبر مانگتا ہے، خدا دیتا ہے۔ سارے کہو خدا انما خاص من اللہ یوتی، میں تقسیم کرتا ہوں، خدا دیتا ہے۔ کہو کون دیتا ہے؟ ساتھ ساتھ توحید کو سمجھو، یہ توحید ہے، یہ توحید نہیں کہ حدیث پر بھی اعتبار نہیں، بزرگوں سے کوئی تعلق نہیں، کہنے لگے کوئی دعا میں کچھ نہیں، قبر کا عذاب کچھ نہیں، سب کا انکار کر دو۔ قرآن کا ماننا بھی ضروری۔ حضور فرمایا اوتی تو قرآن اب مثلہ معہ، اللہ نے مجھے قرآن کی نعمت دی اور قرآن کی طرح علم حدیث کا اور بھی دے دیا۔ حضور قرآن کہتا ہے یا اے میرے محبوب انا انزلنا علیک القرآن لتبین للناس، قرآن کو میں نے نازل کیا کھول کھول کے بیان کرنا، یہ تیری زبان کے لیے، کھول کھول کے آپ بیان کریں۔ اے پیغمبر فتح آپ کی بات کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، محمد کی اپنی بات اپنی طرف سے نہیں ہوتی، محمد کی بات بھی وہی ہوتی ہے۔ کہو کیا ہوتی ہے؟ زور سے بولو۔ قرآن کی تشریح نبی کی حدیث ہے، اگر حدیث کا انکار کرو قرآن سمجھ نہیں آتا۔ کہو قرآن نے نماز پڑھو، یہ کہاں ہے کہ مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، عشاء کی 4 ہیں، صبح کی 2 ہیں، اتنے سنتے ہیں، سبحانک اللہم ہے، رکوع میں یہ پڑھو، سجدے میں یہ پڑھو، سمع اللہ کے بعد یہ پڑھو، اتحیات یوں پڑھو، یہ حدیث میں ہے۔ کہو یہ قرآن میں ہے آتوا الزکات، حدیث میں ہے 40 بکری ہو، 30 گائے ہو، 5 اونٹ ہو، 7 تولہ سونا ہو، 52 تولے چاندی ہو، اتنی زکات، اتنا عشر ہے، یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے؟ زور سے بولو۔ قرآن میں ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج کرو، یہ حدیث میں احرام باندھو، لبیک کہو، خوشبو نہ لگاؤ، نیچے چادر باندھو، اوپر کرتا اتارو، سر پہ کپڑا رکھو، تو یہ کرو، پھر جا کر صفا مروہ طواف کرو، پھر سر منڈاؤ، یہ دعائیں پڑھو، یہ قرآن میں نہیں حدیث میں ہے۔ زور سے کو کہا ہے قرآن نے ان الذین جاؤ بالعفک، ایک تہمت آئی، اب قرآن میں سمجھ نہیں آتی۔ غزوہ بنی مستلق تھا، بی بی عائشہ تھی، وہ جنگل کو گئی، ہار گم ہو گیا، قافلہ چلا دیا، عائشہ اکیلی رہ گئی، صفوان بن معطل آئے، وہ ان کو اپنی اماں کو ساتھ لے آئے، طوفان مچ گیا کہ عائشہ اکیلی تھی، عزت پہ حملہ ہو گیا، 40 دن عائشہ بھی روتی رہی، محمد بھی روتے رہے۔ پھر یہ 17 آیتیں اتری کہ محبوب تیری عزت کا محافظ میں ہوں، محمد عربی، مریم پہ تہمت آئی تو بچے نے گواہی دی، یوسف پہ تہمت آئی تو بچے نے گواہی دی، تیری عائشہ پہ تہمت آئی تو اللہ نے سکھائی۔ حدیث میں مسجد نبوی تھی، ایک نابینا عبداللہ بن مکتوم آیا، وہ بات کرنا چاہتا تھا، حضور امیروں کے ساتھ ماہر گفتگو تھے، پیغمبر نے التفات نہ کیا، اندھے نے کہا یا اللہ ویسے تو اندھا ہوں، نبی کی گفتگو پر زندہ تھا، آج محبوب بات بھی نہیں کرتے، میں تو اجڑ گیا، اندھا رو پڑا، اب ہل گیا۔ آواز آئی، آواز سب طلّہ، چہرے پر بل دے دیا، تیوری بدل کے منہ پھیر بیٹھے، ہم جاؤ ناما، یہ عبداللہ بن مکتوم تھا، ہم کہاں آیا، وما یدریک لعلہ یزکا، ان تمام نیلے کو امیروں کو اٹھا دو، اس کے رونے نے آج کو ہلا دیا، اس محمد روتے ہوئے کو گلے ملا ورنہ میں ناراض ہو جاؤں۔ حضور روتے ہوئے اٹھے، فرمایا مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی، میں اسی کو ملنے جا رہا ہوں جس کے لیے میرا رب بھی ناراض ہو رہا ہے۔ یہ حدیث میں ہے، زور سے کہو یہ سارا قرآن کی ایک ایک آیت کا شان نزول حدیث میں ہے۔ کہو کس میں ہے؟ پیغمبر کی بات کو حدیث کہتے ہیں۔ کہو کیا کہتے ہیں؟ بات لمبی چلی گئی، اب میری طرف دیکھیں، 5 منزلیں، کہو کتنی؟ زور سے بولو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پرانی قبر پر گئے، تم باذن اللہ اٹھ، اللہ کے حکم سے قبر میں سونے والے، قبر پھٹ گئی، زندہ ہو گیا۔ یہ زندگی موت کون دیتا؟ قیامت کے دن اب جتنے قبرستان میں پڑے ہیں، خرب در خرب، ارب در ارب، ان کو زندہ کون کرے گا؟ اور کرے گا، زور سے کہو خدا قادر ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قم باذن اللہ فرمایا۔ حاضرین مکرم، سامعین محترم، ایک مردہ قبر سے نکلا، اس میں آتا ہے، وہ کانپنے لگا، آنکھیں یوں کھولی جیسے کوئی گھبرایا ہوا، خطرے سے ڈرا ہوا، اور یوں دیکھ دیکھ کے کانپتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خیر تو ہے، اور مردے تو ایسا نہیں کرتے، تجھ پر یہ دہشت، یہ وحشت، یہ خوف، یہ ڈر کیا ہے؟ اس نے پھر یہاں ہاتھ رکھا، کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام پھر سکرات تو نہیں آئے گی؟ حضرت عیسیٰ نے پوچھا خیر تو ہے؟ کہنے لگا صدیاں ہو چکے ہیں میری موت کو، ابھی تک سکرات کی سختی میری گردن سے باہر نہیں نکلی، ابھی تک اس کی سختی اور کڑواہٹ، اس کی پکڑ موجود ہے۔ خدا سے دعا کرو اللہ مجھے سکرات سے بچا۔
دعا کرو اللہ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آج ہم کوئی رو رو کے مرتے ہیں، کوئی شراب پی کے مرتے ہیں، کوئی ناچ ناچ کے مرتے ہیں، کوئی گالیاں دے دے کے مرتے ہیں، کوئی نعوذ باللہ ننگے فوٹو دے ننگا ناچ دیکھتے ان کو موت آ جاتی ہے، کوئی زنا میں مر جاتے ہیں۔ آج ایک حدیث دین پوری سے سن لو، علامات تموتون تحشرون، میرے دلبر نے، سرور نے، پیغمبر نے، شافی معاشر نے، ساقی کوثر نے، برتر نے، انبیاء کے افسر نے، معمور اکبر نے، نبیوں کے افسر نے فرمایا جس حالت پہ موت آئے گی اسی حالت پہ حشر ہوگا۔ اگر کلمے پہ موت آئے گی تو حشر بھی کلمے پر، زور سے بولو۔ اگر قرآن پڑھتے ہوئے موت آ گئی تو قیامت کے دن حشر بھی، اگر درود پڑھتے ہوئے موت آئی تو حشر بھی۔ کبھی کبھی فاروق والی دعا کر لیا کرو، کراچی کے بھائیوں، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک محمد۔ یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کر۔ کہو کون سی موت؟ یہ موت نہیں کہ ایڑیاں رگڑ کے فلاد پر، کسی عورت پر، 5 روپے پر۔ آج ہماری موت ایسی ہے، بازار میں، چکلے میں، کنجر خانے میں، شراب کے نشے میں، ننگے ناچ میں۔ دعا کرو موت آئے تو مسجد میں قرآن پڑھتے ہوئے، مکے میں، مدینے میں، میدان شہادت۔ آمین کہو۔ فاروق کی دعا یاد کر لو، اور اللہ نے دعا قبول بھی کی۔ کہو دعا، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک۔ مولا اپنے فاروق کو اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا کر۔ جب ابو لولو فیروز ایرانی شیطانی چہرے پر ویرانی، جب اس نے چھپے ہوئے خنجر سے میرے عمر پر مسجد نبی میں، ابھی جو میں مدینے گیا وہاں کا عبدالحق جو خادم ہے مسجد کا، میرے دین پور کا مرید ہے، اس نے مجھے وہ غالیچہ ہٹا کر وہ جگہ دکھائی جہاں خلیفہ ثانی فاروق کا خون گرا۔ ابھی جو مسجد بڑی ہوئی ہے اسی محراب کے پیچھے اس نے کہا خلیفہ رسول، خلیفہ ثانی، خلیفہ راشد، امام حضرت حریت، دعائے پیغمبر، داماد حیدر، حضرت عمر یہاں گرے تھے کہتے ہوئے فست و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم عمر کامیاب ہوگی۔ حضرت عمر جب خنجر لگا تو یوں نہیں کہا ہائے میں مر گیا، ہائے نہیں، فرمایا فست و رب الکعبہ، جو دعا کی تھی رب کعبہ کی قسم میری دعا قبول ہو گئی۔ موت شہادت کی، سارے کو موت۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک۔ وہ نادان لوگ ہیں جو آج تک شہیدوں کا ماتم کر رہے ہیں، شہادت تو سب سے بہتر موت ہے، اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت عطا کرے۔ حضور انور کی دعا ہے، آپ کو سنا دوں، جگا دوں، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ یا اللہ اپنے محبوب کو بسترے پر روانہ نہ کرنا، محمد کو میدان میں شہادت کی موت دے۔ حضور کی انگلی زخمی ہوئی، کسی کافر کی تلوار لگ گئی، فرمایا اصبع الا تمیتی فی سبیل اللہ ما لقیتی، انگلی سے خون آ گیا، گھبراہٹ نہیں ہے، اللہ کے راستے میں آ گئی۔ حضور کریم کو دندان شہید ہوئے، خون بہنے لگا تو داڑھی مبارک تر ہو گئی، کپڑا بھی تر ہو گیا۔ فرمایا یا اللہ مجھے مزہ آ رہا ہے کہ محمد آج خون شہادت سے رنگین ہو چکا ہے۔ یہ موت اچھی موت ہے، کہو یہ موت۔ کافر لڑے تو جنگ ہے، مرے تو حیاتی سے تنگ ہے، بیچارہ بے ننگ ہے، نہ کوئی اس کے لیے اللہ اکبر، نہ اس کے لیے کوئی جہاد کا رنگ ہے، بیچارہ حیاتی سے تنگ ہے۔ مسلمان نکلے تو غازی ہے، لڑے تو مجاہد ہے، آئے تو فاتح ہے، گرے تو شہید ہے۔ ہر طرف سے اس کو انعام ہی انعام، کہو انعام ہی انعام ہے۔ تو پہلی منزل سکرات، کہو پہلی منزل۔ حضرت علی المرتضیٰ جب قبرستان سے گزر کرتے کانپنے لگ جاتے، ایک ایک قبر کو دیکھ کر رو رو کے داڑھی بھیگ جاتی۔ حضرت علی کی داڑھی ناف تک تھی، حضرت علی کی داڑھی مابین منکبتین بڑی داڑھی تھی، قد مبارک چھوٹا تھا، وجود مضبوط مربوط اور موٹے تھے اور بڑے بہادر تھے، وجود طاقتور تھا، داڑھی مبارک ناف تک تھی علی المرتضیٰ کی، اور آواز میں گھن گھرج تھی، بال بڑے گھنے تھے، داڑھی کے بال بھی بڑے گھنے تھے، تلوار ہاتھ میں رکھتے تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کی انگوٹھی میں لکھا ہوا تھا الحکم الا للہ، حکومت اللہ کی ہے۔ کہو حکومت کس کی ہے؟ حیدر کرار نعرہ لگاتے تو اللہ اکبر، نعرہ حیدری، کہو اللہ، نعرہ حیدری۔ یہ نعرے نہیں تھے جو لوگ وہ پاکستان میں بنا لیے، یہ نعرے آج مکے مدینے نہیں قیامت تک نہیں آئیں گے، کہو انشاءاللہ۔ تو حضرت علی المرتضیٰ جب قبرستان سے گزر کرتے، قبرستان کو دیکھ کر 4 جملے کہتے، یا اہل القبور اموالکم قسمت ونساؤکم زوجت ودیارکم سکنت واولادکم حرمت۔ اللہ اکبر۔ رو رو کے مخاطب ہو کے کہتے، قبر والو تمہارا مال تقسیم ہو گیا، کہو تمہارا مال تقسیم ہو، کروڑ پتی ہو، بینک بیلنس رکھنے والوں
تجیوریاں بھرنے والوں، سونے کے اینٹ رکھنے والوں، تمہارے مرنے کے بعد تمہارا مکان بھی خالی ہو گیا، کپڑے بھی تمہارے اتار دیے، تمہاری دولت بھی تقسیم ہو گئی، تمہارے نام کا بینک بیلنس نہیں ہے، تمہاری دستخط پر چیک نہیں کھلے گا، بینک سے پیسے نہیں ملیں گے، مال ختم ہو گیا. کہو مال. دوسرا جملہ سنیے، نساؤکم زوجت، اور قبرستان میں سونے والوں، جس بیوی کے کہنے پر اماں کو جوتے مارتا تھا، ابے کو کہتا تھا بھونکنا، بیوی جو کچھ کہتی وہی تو کام کرتا، بیوی کہتی ٹی وی لاؤ، بیوی کہتی VCR ہو، بیوی کہتی سیر کریں، بیوی کہتی ہے وہاں چلے، تو رات دن بیوی کو کھلا چھوڑتا تھا. آج تیری بیوی تیرے مرنے کے بعد کسی اور کے بستر پر نکاح کر کے شادی کر چکی ہے، وہ تیری بیوی نہیں رہی، کسی اور کی بیوی بن چکی. اسے بیوہ کہتے تھے. اولادکم حرمت ونساؤکم زوجت ودیارکم سکنت. قبر والوں میں عبرتن تمہیں جگانے بتانے آیا ہوں. تم نے بلڈنگ بنائی، یہ آرام گاہ، یہ قیام گاہ، باتھ روم، یہ ہمارے لیے مطالعہ، یہ میرا جو ہے مہمان خانہ، یہ میری قیام گاہ، یہ میرا اکیلا کمرہ، یہ ایئر کنڈیشن. قبر والوں میں دیکھ آیا ہوں، تیرے بسترے پر اور سو رہے ہیں، تیرے نام کا بستر کوئی نہیں رہا. پھر چوتھا جملہ کہہ کر رو پڑتے، اولادکم غربت. تم نے کہا یہ بلڈنگ فلاں بیچے کی، یہ کوٹھی فلاں بیچے کی، یہ فرم فلاں بیچے کی، یہ کارخانہ فلانے کا، یہ اتنی جائیداد فلانے کی. قبر والا میں دیکھ آیا ہوں، تیرے یہ یتیم بچے گلیوں میں رو رہے ہیں، اب بابا کرتے ان کے سر پر ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہیں. موت پر حق ہے، سارے کہو موت. موت کی فکر کرو تو پہلی منزل سکرات ہے، کہو پہلی منزل. دوسری منزل قبر ہے، کہو دوسری منزل. میں نے ہزاروں کو دیکھا، لاکھوں کو. جب ہند پاکستان کی تقسیم ہوئی، اخباروں میں آیا میں اس وقت 11 سال کا بچہ تھا، مگر شعور تھا، ضرور تھا، ہوش تھا، جوش تھا، سمجھدار تھا، بیدار تھا، ہوشیار تھا، خبردار تھا. مجھے پتا تھا کیا ہو رہا ہے ملک میں. سنا کہ راوی دریا میں 2 لاکھ لاشیں، جو ہزاروں کو کفن دیتے تھے بے کفن، جو ہزاروں کو کپڑے تقسیم تھا. کیا ہو رہا ہے ملک میں. سنا کہ راوی دریا میں 2 لاکھ لاشیں، جو ہزاروں کو کفن دیتے تھے بے کفن، جو ہزاروں کو کپڑے تقسیم کرتے تھے ان کے وجود پر کپڑا نہیں تھا. اندر دریا میں مچھلیاں اور سنسار غذا بنا رہے تھے، باہر لاشوں کو کتے نوچ رہے، ان پر کوئی کفن دینے والا کوئی نہیں تھا. عزیزان مکرم، یہ منزل بھی آئے گی. دوسری منزل قبر ہے. دعا کرو اللہ ہمیں قبر نصیب فرمائے. کچھ لوگ کہتے ہیں قبر کا عذاب بھی نہیں. یہ ضرور ہے، عبد الشکور علمی طور پر کہتا ہے قبر یہ نشانی ہے. کہو یہ جو پانی میں ڈوب گیا اس کی وہی قبر ہے، جو آگ میں جل گیا اس کی وہی قبر ہے، جس کو جانور کھا گیا اس کی وہی قبر ہے. عذاب جان کو بھی آتا ہے، وجود کو بھی، روح کو بھی. اصل ثواب عذاب روح کو آتا ہے. کہو کس کو. اب یہ دشمن کو چٹکی بھرو، چوٹ مارو تو مجھے تکلیف ہوگی، اور تعلق ہمارا آپ کا روحانی ہے. اب یہ دشمن کرسی میں بیٹھے بیٹھے ختم ہو جائے، اب رو گے. یہ وجود تو موجود ہے، معلومات ہے وجود کو نہیں رو رہے، اسی روح کو رو رہے ہیں جو مجھ سے جدا ہو گئی. انسان روح اور جسم سے ایک وقت اب روح تھے جسہ نہیں تھے، یا روح مال جسد تھے. مرنے کے بعد روح اپنے مقام پر، جسہ اپنے مقام پر چلا جائے گا. قیامت کے دن عالم معاد میں پھر روح اور جسہ، پہلے روح تھا وجود نہیں تھا، پھر روح مال جسد تھا، پھر روح اپنے مقام پہ، جسہ اپنے مقام پہ، پھر روح جسہ مل کر جو جنت میں یا جہنم میں. وہ عالم ارواح ہے، یہ عالم اجساد ہے، وہ عالم برزخ ہے، وہ عالم معاد ہے. آپ کو کچھ یاد ہے؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ تو یہ سارے منازل ہیں. زور سے کہو یہ تو ہمارے 4 منازل ہیں: عالم ارواح، عالم اجساد، عالم برزخ، عالم معاد، عالم قیامت. کہو سبحان اللہ. تو پہلی منزل سکرات. کہو پہلی منزل. آؤ آج مل کر دعا کریں، استدا کریں، التجا کریں، برملا کریں، کیسو دفاع کریں، پیش خدا کریں کہ اللہ ہمیں سکرات کی تلخی سے بچائے. خدا ہمیں سکرات کی تلخی سے بچائے. بعضوں کو سکرات کا اتنا سکر آتی ہے کہ وہ کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتا، دماغ بھی مختل ہو جاتا ہے، خدا کے عذاب میں ایک اتنا پکڑا جاتا ہے کہ بات نہیں کر سکتا. اللہ ہمیں سکرات کی سختی سے بچائے. قبر کا عذاب پر حق ہے. کہو قبر کا عذاب. یہاں آپ کے جو ڈاکٹر یہاں اللہ میں بن گئے، جن کو ٹیکہ لگانا نہیں آتا وہ بھی مفتی کے بیٹے بن گئے. تم بھی عجیب ہو، کہ ماری وہ دین کو لتاری. تم بھی عجیب ہو، تمہیں پتہ بھی نہیں. دعا کرتے ہیں اللہ تمہیں علماء سے محبت عطا فرمائے. ڈاکٹر اور یہ حدیث نہیں ہے الدکتور ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء. نبی کے وارث ڈاکٹر نہیں عالم ہے. ڈاکٹر ان کے وارث ہیں جو ٹیکے اور گولیاں دیتے ہیں. ان کو کہو تم اپنا کام کرو، میڈیکل سٹور چلاؤ. یہ ممبر رسول علماء لے آئے. کہو انشاءاللہ. جنہوں نے سند حاصل کی العلماء ورثۃ الانبیاء، اکرم العلماء، زور العلماء، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، انما یخشى اللہ من عباد العلماء.
اللہ سے ڈرنے والے میرے بندو سے علماء ہیں. نبی فرمایا یوم الناس عالمکم، میرے مسلح پہ کسی ڈاکٹر کو، کسی کلکٹر، کمشنر، گورنر کو کھڑا نہ کرو، اس کو کھڑا کرو جس کے سینے میں محمد کے دین کا علم ہو. کہو کیا ہو؟ زور سے بولو. یوم الناس عالمکم العلماء ورثۃ الانبیاء قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. زور العلماء، جاؤ علماء کی زیارت کرو. حضور نے فرمایا سب کہو صلی اللہ. میں دعا کرتا ہوں خدا ان کو بھی ہدایت دے. کوئی کہتے ہیں قبر کا عذاب نہیں، کوئی کہتے ہیں بیعت کیا ہے، کوئی کہتے ہیں قرآن کیا ہے، کوئی کہتے ہیں حدیث کیا ہے. اللہ ہمیں اس ملک کو، اس امت کو فتنوں سے بچائے. جو بھی جھنڈا اٹھائے قوم مل جاتی ہے، جو 3 کپڑے اتارتے وہ بھی ولی بن جاتا ہے، جس کو مارا کھوڑا ہو جائے وہ پاکستان کا نبی بن جاتا ہے. یہاں تماشا ہے. کہو یہاں کپڑے اتار دو تو زندہ ولی، جس کا اپنے کپڑوں کا پیشاب کا پتا نہیں وہ سارے کراچی کا ولی بنا ہوا. انا للہ سخت گلا. میں تو حیران ہوں. جو غلام قادیانی وہ کہتے ہیں میں مسیح ہوں اور اپنی آنکھ چٹ ہے. حضرت عیسیٰ اندھوں کو بینا کر دیتے، اس کی اپنی آنکھ اندھی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی اور عیسیٰ بن گیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور یہ بدھو کا ہم کہتے واقعی ٹھیک ہے، تو نبی ہے، قوم بھی غبی ہے. دعا کرتا ہوں خدا اس قوم کو شعور عطا کرے. کوئی بھی جھنڈا اٹھا لے سب، کوئی بھی جبہ پہن لے قوم مل جاتی. کوئی نعرہ لگا لو ماشاءاللہ یہ قوم جیسے ویسے لوگ لکئی اصل محسوس ہوتا چاہیے. یہ ساتھ ہے. خدا تمہیں ہدایت بخشے. آمین کہو بھائی. شعور پیدا کرو. قبر کا عذاب پر حق ہے. قبر کا عذاب اور قبر پر حق ہے. قرآن میں قبر کا ذکر ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اترے تک تم دولت میں مست، خدا سے بے پرواہ، دین سے غافل، دنیا میں شاغل رہو گے. دنیا دارو تمہیں فکر آخرت نہیں آئے گی جب تک قبر کی زیارت نہ کرو. زور سے کہو جب تک قبر کی. حدیث سنیے. کوثر مسجد کے بیٹھنے والوں اللہ تمہیں حوض کوثر کا پانی پلائے، حوض کوثر پر ملائے. یہاں تو ماشاءاللہ کوثر مولوی ہے، مولانا کوثر نیازی. ہر حکومت میں فٹ، جہاں پہ ایک فٹ کرو ٹھیک آ جاتا ہے. ایسے آدمی ہیں. اللہ ہمیں اس حوض کوثر پہ لے جائے، اس کوثر کے پاس نہ اس کوثر کے پاس. خیر یہ بات آ گئی. قبر کا عذاب پر حق ہے. قبر پر حق ہے. کہو قبر. اگر قبر میں کچھ نہیں تو حضور ہر جمعے جاتے تھے، السلام علیکم یا القبور کہتے تھے. حضور قبر کی زیارت کرنے خود جاتے تھے. اور قبر کا عذاب بھی برحق ہے. نبی فرمائے قبرستان میں پیدل چل کے جاؤ، فرشتے بھی ساتھ جاتے ہیں. حضور فرمائے قبرستان میں جاؤ، مردے کو دفن کر کے 15 منٹ بیٹھ کے ذکر کرتے رہو. تمہاری ذکر کی برکت سے قبر کے عذاب سے بچ جائے گا. قبر کا جواب دے دے گا. سوال جو ہوگا فرشتوں سے، اس کے جواب دینے کے قابل ہوگا تمہاری دعاؤں کی برکت سے. خود حضور نے قبر کا عذاب آنکھوں سے دیکھا. کہو بے شک. زور سے کہو. بخاری ترمذی میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے کنارے سے گزرے تو آپ خچر پر تھے. حدیث میں ہے کہ خچر بچکا، خچر ڈرا، خچر اچھلا، خچر اس طرح تڑپا. حضور گرے، آقا کا ہاتھ یوں لگا، گرنے سے بچ گئے، اتر گئے. چہرہ درد ہو گیا اور کھڑے ہو کر فرمایا یا زبان محمد نبوت کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے ان دونوں کو قبر کا عذاب آ رہا. کہو ان دونوں کو قبر کا. حضور فرماتے ہیں کیماری کے درو دیواروں میرے پیارو، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. جو میں دیکھتا ہوں کوئی نہیں دیکھ سکتا. کہو جو حضور دیکھتے ہیں کوئی. حضور نے جنت دیکھی، جہنم کا منظر دیکھا، عالم مثال دیکھا، مقام رفعت دیکھا، مقام محمود دیکھا، بیت المعمور دیکھا، بلال کو جوتی سمیت دیکھا، عمر کا گھر جنت میں دیکھا. بولو نا. بیت المقدس دیکھا، 1,24,000 فرشتوں کو، 70,000 فرشتوں کو دیکھا، 1,24,000 انبیاء کو دیکھا. نبی پاک نماز میں پچھلے صفوں کو دیکھا. محمد نے فطروں کو اترتے ہوئے دیکھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جاشی کا جنازہ دیکھا. محمد نے بیت المقدس کو اپنے سر پر دیکھا. نبی نے جبریل کو آنکھوں سے دیکھا. محمد نے قبر کا عذاب دیکھا. کہو بولو نا قبر کا. انی آرام آرا ترون. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اندھیرے میں دیکھتے تھے. حضور فرماتے مجھے اندھیرے میں بھی نظر آتا ہے. حضور نے فرمایا میرے یارو یہ جو جمگھٹا ہے، یہ جو گچھا ہے ستاروں کا، بار بار دیکھو کتنے ہیں یہ چٹھیاں. صحابہ نے کہا پتہ نہیں حضرت ایک گچھا ہے نظر نہیں آتا. حضور نے مسکرا کر کہا یہ 11 ستارے ہیں، تمہاری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، محمد مدینے سے دیکھ رہا ہے. کہو مدینے سے. ایک حدیث سنا کر تڑپا دوں. نبی کریم نے فرمایا صدیقہ لبیک یا رسول اللہ. فرمایا حاضی اخی جبریل اتانی یقرب من اللہ السلام. یہ جبریل آیا ہوا ہے، خدا کا سلام تیرے پاس لایا. جبریل کہتا ہے کہ اپنی عائشہ کو خدا کے سلام دے. یہ جبریل اللہ کا سلام لے کر آیا ہے. عائشہ مبارک ہو، اللہ نے تجھے سلام بھیجا.
تو بی بی رو پڑی، کہاں صدیقہ کی بیٹی، کہاں صدیق کی بیٹی، کہاں بنی تمیم کے قبیلے کی ایک لڑکی، کہاں رب ذوالجلال کا سلام. فرمایا شاہ خوش ہو جاؤ، جبکہ محمد کی عزت نبی کے بستر پر آئی ہو، میرا اللہ بھی میری وجہ سے تمہیں سلام کہتا ہے. اور بی بی عائشہ کہنے لگی کون کہتا ہے؟ عائشہ یہ جبریل بیٹھا ہے. عائشہ نے دیکھ کر کہا مجھے تو نظر نہیں آتا، خدا کی قسم حدیث ہے جو انکار کرے خبیث ہے. آپ کو ہوش آ گیا، مجھے جوش آ گیا. فرمایا اللہ اکبر، فرمایا یہ جبریل اللہ کا سلام لایا. عائشہ نے غور سے دیکھ دیکھ کر کہا حضرت کہاں ہے؟ فرمایا انی ارا ما لا ترا، عائشہ تیری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، محمد کی آنکھ دیکھ سکتی. اور پیغمبر کی آنکھ جو نبی دیکھ سکتا ہے کوئی. ابھی فرماتے ہوئے نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، نبوت کی آنکھوں میں وہ انوار پیدا ہوتے ہیں کہ پچھلی صف والے مجھے آگے نظر آتے ہیں شیشے کی طرح. یہ حضور کی خصوصیت ہے. کہو کس کی خصوصیت ہے؟ حضور نے کیا دیکھا؟ مصطفیٰ نے جنت کو دیکھا، مقام محمود کو دیکھا، 7 آسمانوں کو دیکھا. محمد نے کیا دیکھا؟ پیغمبر نے خدا دیکھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا. سنو جاہلو، اگر تم جنتوں کی آنکھیں، حضور فرماتے جنت میں صبح شام خدا کا دیدار ہوگا. اگر اس امت کو جنت میں خدا کا دیدار ہوگا، سارے جنتوں سے محمد کی بشارت ہو، بینائی زیادہ ہے، وہ بھی محمد کی جوتی کے صدقے دیدار ہوگا. جو تمہیں جنت کی آنکھ ملے گی محمد کو پہلے مل چکی ہے. کہو پہلے. حضور کے جملے سنیے، ایکم مثلی، کون میرا مقابلہ کرے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ حضور کے شان میں، معجزات میں، درجات میں، برکات میں، رحمت کی برسات میں، ذات میں کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ عبد الشکور تھوک ڈالے تو سارے بھاگ جاؤ گے. یہ دین بری ہے، یہ عادت بری ہے. تھوک رہا ہے، پیغمبر تھوکے تو کنواں میٹھا ہو. پیغمبر لعاب ڈالے تو علی مرزا کی آنکھ ٹھیک ہو جائے، ابو بکر کی زہر ٹھیک ہو جائے. محمد عربی سب کہو صلی اللہ. ایک صحابی کہتے میرا بازو ٹوٹ گیا، حضور نے لعاب لگائی تو پہلے سے بھی مضبوط ہو گیا. سارے کہہ دو سبحان اللہ. نبی مسکراتے تو جنت کا منظر آ جاتا ہے. پیغمبر گلی سے گزرے تو خوشبو پیدا ہو جاتی ہے. نبی یوں کرے، میں یوں کروں یوں، کہو گے دین پوری پاگل ہو گیا. اور نبی یوں کرے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، یوں کرے تو بارش شروع ہو جائے، یوں کرے تو جلیبی چمکنے لگ جائے، یوں کرے تو بادل دوڑتے ہوئے نظر آئے، یوں کرے تو 10 زمین چیر کے سامنے آ جائے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یوں کرے تو ابو بکر کی زہر نکل جائے، یوں کرے تو علی کی آنکھوں کا درد چلا جائے. نبی پاک جابر کے کھجوروں پہ ہاتھ رکھے تو سارا قرضہ اتر جائے، کھجوروں میں برکت ہو جائے. محمد قیامت کے دن یوں کرے تو امت کو برشت کا پروانہ مل جائے. بولو نا، پیغمبر پیغمبر ہوتا ہے. کہو پیغمبر. آج کچھ لوگ حضور کے خلاف ہیں. پیغمبر کی توہین، جہنم کا دروازہ کھولنا ہے. اللہ ہمیں آقا کی سچی غلامی عطا کرے. اب سنیے، بات لمبی ہو گئی، 2:45 ہو رہے ہیں. فکر آخر. پہلی منزل سکرات. کہو پہلی منزل برحق ہے. کہو قیامت کی سختی کا پہلا منظر سکرات. اب خدا سکرات کا عذاب، گلا گھٹنا، آواز نہ نکلنا، کلمہ نصیب نہ ہونا، پکڑ خدا کی قہریت میں پکڑا جانا، یہ بھی برحق ہے. کہو یہ بھی. اور دوسری منزل قبر. کہو دوسری منزل. اگر قبر میں کچھ نہیں، یہ کیوں کہا گیا جوتی اتار کے جاؤ؟ یہ اگر ہے تو کچھ نہیں، صرف ایک ڈھیری ہے. وہاں کہو السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم دار قوم مومنین، القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ. حضور فرماتے بازو کی قبر دنیا میں جنت بن جاتی. کہو کیا بن جاتے؟ بولو. میں اپنے نبی پر یقین رکھتا ہوں، کیماری میں اعلان کرتا ہوں. حضور کریم فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے 3 سوال ہوتے ہیں. زور سے کو 3. کہو برحق. لا ریب ولا شک، بالکل پک. ٹھیک ہے بولو تو صحیح. لا ریب ولا شک، بالکل حق. کہو بالکل. من ربوں کا، وما دینوں کا، ومن نبیوں کا. تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ اور جب سوال کا جواب وہ دے جائے تو آواز آتی ہے ففرشوہ من الجنہ. اسی قبر میں جنت کا بستر بچھا دو. اسی قبر میں کیا بچھا دو؟ ففرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا الباب من الجنہ. جنت کی دری کھول دو، ایئر کنڈیشن کو خوشبو آتی رہے، جنت کا منظر دیکھتا رہے، اور اسے یہ لباس کفن والا اتار کر جنت کا لباس پہنا دو. بالکل صحیح ہے. کہو بالکل. ہم نے خدا کو دیکھا، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، میزان کو دیکھا، پل صراط کو دیکھا، لوح محفوظ کو دیکھا، جبریل کو دیکھا. ہم نے محمد کے حکم کو دیکھا. جو کچھ فرمائے صحیح. اور جو کچھ فرمائے، یہیں سے ابو جہل بنا، یہیں سے ابو بکر بنا، یہیں سے زندیق بنا، یہیں سے صدیق بنا. ابو جہل نے کہا عقل نہیں مانتی کہ محمد گیا. ابو بکر کو ابو جہل کہنے لگا تیرا یار کہتا ہے. کہو تیرا. ابو جہل بھی مانتا ہے کہ ابو بکر محمد کا یار ہے، مگر کراچی کو خدا کی مار.
اس کو انکار ہے، یہ بیچارہ بیزار ہے، ہاں اس کا بھنگ کا بیوپار، یہ عجیب بے وقوف ہے، اس سے پوچھو تو ملنگ ہے، کپڑوں پہ کالا رنگ ہے، تلاشی لو تیری بھنگ ہے، پھر صحابہ سے جنگ ہے، عجیب ننگ دھڑنگ ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں ہدایت بخشے۔ تو ابو بکر صدیق، ابو جہل کہنے لگا، کوئی کہے میں آسمان پر گیا راتوں رات، ابو بکر نے کہا میں نے سنا تو نہیں، تو کہہ رہا ہے، کہنے لگا تیرا یار کہتا ہے، کہو تیرا ابو بکر نے کہا تو نے خود سنا، کہنے لگا میں نے سنا، کہنے لگا تو مت زبان بند کر پاگلا، تیرا عقل غلط تو ہے، محمد کا فرمان سچا ہے۔ ہم نبی پر یقین لا چکے ہیں، جو کچھ حضور فرمائے بالکل صحیح ہے۔ ایک دو موتی دے دوں، ایک صحابی عرض کرتا ہے کمرے والے مجھے آپ پر اتنا یقین ہے کہ میری بیوی نے شاید خیانت کی ہو، میرا بچہ شاید میرا نطفہ نہ ہو، مجھے اپنے بیٹے اور بیٹی کے نطفے میں شبہ ہو سکتا ہے، محمد تیرے فرمان میں مجھے شبہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے بعد اتنے بیٹے کے بیٹے ہونے پر یقین نہیں جتنی محمد کے فرمان پر یقین ہے، کہو جتنی محمد کے۔ ابو بکر سے آقا نے پوچھا کہ صدیق بتاؤ، ہاں تجھے مجھ پر کتنا یقین ہے؟ کہنے لگا خدا پردے ہٹائے، تجلی دکھائے، جنت چمکتا نظر آئے، جہنم بھڑکتی نظر آئے، میدان میرے سامنے آئے، لوح محفوظ نظر آئے، جبریل پرواز لے کر میرے سامنے آئے، قبل والے مجھے آنکھوں سے دیکھنے کے بعد وہی یقین ہوگا جو محمد تیری زبان پر آ چکا ہے۔ جو کچھ آقا نے فرمایا صحیح ہے، زور سے بولو۔ حضور نے فرمایا میں معراج پر کیا، 1,24,000 انبیاء کو ملا، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے ساتویں آسمان پر میں تمام انبیاء کو ملا، میں نے امامت کرائی، وہاں آذان دی گئی، وہاں اقامت ہوئی، وہاں نماز پڑھائی، وہاں میں نے امت کا حال دیکھا، عالم نثار میں، سب کچھ صحیح ہے، زور سے بولو۔ ہم نبی پر یقین کر چکے ہیں۔ حضور فرماتے مجھے وہ بھی پتا ہے کہ جنت میں پہلے کون داخل ہوگا، کہو سبحان اللہ۔ حضور فرماتے میں ابو بکر عمر کو لے کر یوں اٹھوں گا، کہو بالکل صحیح ہے۔ تو پہلی منزل قبر ہے، دوسری منزل سکرات، پھر قبر ہے، کہو پھر۔ حضور پیغمبر خچر پہ جا رہے ہیں، خچر اچھلنے لگا اور کودنے لگا تو حضور کا ہاتھ نیچے آیا، کھڑے ہو گئے اور یوں فرمایا یعذبان، میرے یارو سارا ساتھ کھڑے، ان کو پتہ نہیں کیا ہے۔ صاحب نے پوچھا خیر ہے؟ اچانک خچر دنکا اچھلا شوخی کی اور آپ گرتے گرتے بچ گئے، کیا ہوا؟ فرمایا محمد دیکھ رہا ہے کہ قبر میں عذاب ہو رہا، سارے کو قبر میں، دو آدمی قبر کے عذاب میں مبتلا ہے، کہو قبر کے عذاب میں۔ ایک حدیث میں ہے، اپنی شکور سے سن لو موتی چن لو، حضور فرمائے جب مردہ قبر میں دفن ہوتا ہے، فیاتیان ملکان، دو فرشتے آتے ہیں، اگر وہ گناہ گار ہوتے ہیں ازرقان، ان کی آنکھیں انگریزوں جیسے جھری ہوتی ہے، یہ آنکھیں جو ہے نا کالی نہ ہوں، دوسری انگریزوں جیسے، یہ خطرناک ہے بلی کی آنکھیں، ان کی آنکھیں ایسی ہوں گی، اور یک ایدان ہی یجلسان ہی یس علان ہی، اس کو اٹھا کر مردے کو بٹھا کر سوال جواب کریں گے، کہو صحیح ہے۔ اس کو کیا ہے؟ فرمایا اس سے پوچھیں گے من ربک وما دینک ومن نبیک، اگر جواب دے دیا، اگر مومن ہوا تو کہے گا، اس سے پوچھے گا من ربک، کہے گا ربی اللہ، ما دینک دین الاسلام، ومن نبیک نبی جی محمد۔ اگر کوئی قادیانی کہے میرا نبی غلام احمد ہے، نجات ہوگی؟ بولو۔ کوئی کہے میرا دین ڈاکٹر والا ہے، خدا کہیں گے پکڑو پکڑو اس کو، یہ کس کا دین ہے؟ دینی الاسلام، کہو دینی ہمارا دین اسلام والا ہے، ہمارا یہودی دین نہیں، نصرانی دین نہیں، ہمارا کوئی کسی بڑے لیڈر کا دین نہیں، ہمارا دین پیغمبر کا دین ہے۔ تو ہمارا کون سا دین ہے؟ تیسرا سوال ہوگا من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ کہو تمہارا۔ اگر کوئی کہے میرا نبی کا دیانی، یہ جواب ہے شیطانی، نتیجہ ویرانی، خدا کہیں گے پکڑ کر چوٹی سے جہنم کے دارو، جہنم کے در کھول دو، تو یہ برحق ہے، کہو یہ۔ تو حضور کریم قبر کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا جملے سنیے، یعذبان، ان کو عذاب آ رہا ہے، ہمارا یعذبان فی کبیر، کوئی بڑا گناہ بھی نہیں، تھوڑی غلطی میں جہنم کے عذاب میں، قبر کے جہنم کے، قبر کے عذاب اور آخرت کے عذاب میں پکڑے گئے۔ اما احدہ لا یستتر عن بولہ، یہ پیشاب کر کے استنجا نہیں کرتا، جس طرح ہماری عادت ہے کھڑے کھڑے بکریوں کی طرح پیشاب کر لیا، ایک اور جانور ہے وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے، وہ ٹانگ اٹھاتا ہے، ہمارے لیڈر ٹانگ بھی نہیں اٹھاتے اور باتیں بھی کرتے رہتے، دن کا بھی چل رہا ہوتا ہے، کیا حال ہے، گاڑی لیٹ ہو گئی، دیر ہو گئی، آج جمعے پر نہیں جائیں گے، پیشاب بھی نکل گئی، کیا بے وقوف آدمی ہے، لعنت ہے اس چیز پر، اللہ ہمیں ادب عطا فرمائے۔ اسلام نے حیا سکھائی، حضور کریم پیشاب کرنے کے لیے حدیث میں آتا ہے صحرا میں اتنے دور جاتے کہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا، جو حاضر ناظر ہو وہ اوجھل بھی ہو جاتا ہے، زور سے بولو۔ یہ قوم بھی عجیب بدھو ہے، نبی کو یہاں بلائیں تاکہ مدینے کوئی نہ جائے، منہ میں انگوٹھے رکھیں تاکہ درود کوئی نہ پڑے، قبروں پر قوالی کریں تاکہ قرآن کوئی نہ پڑے، 11ویں کا دودھ پیے تاکہ زکات کوئی نہ دے۔
یہ بھی عجیب دین ہے، عجیب جالبے کا دین ہے. اللہ ہمیں ہدایت بخشے. میں آپ کا خیر خواہ ہوں بھائی، سمجھ آئی؟ سنو. تو حضور کریم نے فرمایا زبان ان کو عذاب ہو رہا ہے، زور سے کو ان کو فرمایا زبان تھی کبھی. یہ حدیث مشکات ابھی میں دیکھ کے آیا مولانا سے لے کر، اور میں نے ابھی کعبے پر دعا کی تھی یا اللہ مجھے ابو ہریرہ کا حافظہ عطا کر، حدیث دیکھوں تو یاد ہو جائے. یاد ہو جاتی ہے، یاد ایک دفعہ دیکھوں تو یاد ہو جاتی ہے. حدیث یاد ہوتی ہے، مرثیہ یاد نہیں ہوتی، دو ہیرے یاد نہیں ہوتے، پیغمبر کا فرمان یاد ہو جاتا ہے. کہو سبحان اللہ. فرمایا زبان عذاب آ رہا ہے، دعا کرو اللہ قبر کے عذاب سے بچائے. میں نے پاکستان سارے کا دورہ کیا، آج آپ کو عبرتن بتا رہا ہوں. وہاں جلال پور کے قریب ایک جگہ ہے بہادر پور، کیا نام ہے؟ وہاں ایک شخص بہت بڑا امیر تھا، صبح کو اٹھ کر روزے کی طرف منہ کر کے ابو بکر عمر کو لعنت کرتا. وہ یہ نبی کے روزے پر لعنت بھیجتا اور گالیاں دیتا تھا. بہت بڑا امیر تھا، مرنے لگا تو اس کی سکرات کی آواز دور تک گئی. اس کو جب اٹھا کے اتنا پھول کیا کہ 7 آدمی اس کو پہلو نہیں بدل سکتے، آنکھیں بھی ختم ہو گئی. سوچ کر ایک تماشا، ایک ڈرم بن گیا، گول مول، شکل قابل لاہور. جب وہ مر گیا اس کو قبر میں جا کے رکھا تو دھماکہ ہوا، جیسا اس کا وجود پھٹا، اندر سے بدبو آئی اور دھماکہ 6 میل تک سنا دیا. یہ بہادر مسجد میں بیٹھا ہوں باوضو، اور ابھی چلو میں تمہیں دکھا سکتا ہوں. اس کے بعد لوگ ڈرے اور جانور بھی ڈر گئے. کیا ہوا؟ انہوں نے کہا قبر سے ایک چوہا نکلا، قبر پھٹی ہے، بدبو آئی ہے. یہ وہی تھا جو محمد کے یار کو سب ختم کرتا. اب اس کی قبر کو جلدی سے لیٹ دیا گیا. کوشش کی گئی، ہر 6 مہینے کے بعد آج بھی اس کی قبر ایسے سرخ ہو جاتی ہے جس طرح اینٹوں کی بھٹی سرخ ہو جاتی ہے. اب تک زور سے کو اب تک خدا نے اس کو معاف نہیں کیا. اب تک اس کی قبر جہنم کا ایندھن بنی ہوئی ہے. قبر کا عذاب پر حق ہے. کہو قبر کا عذاب. اللہ ہم سب کو بچائے. بہت قبریں دیکھی گئی جن سے آگ کے شعلے نکلے، بہت قبریں دیکھی گئی اللہ اکبر کہ جن کے قبروں سے آوازیں آئیں. قبر کا عذاب پر حق ہے. کہو قبر کا عذاب. اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے. حضور نے دعا سکھائی اعوذ بک اللہ من اعوذ من عذاب القبر، مولا قبر کے عذاب سے بچا. آمین کہو. تو فرمایا جو زبان، اس حدیث کو پورا کرو، بڑا ان کو عذاب آ رہا ہے. اما احد لا یستتر عن بولہ اما الاخر یمشی بالنمیمہ. مصطفیٰ کے فرمان پڑھ رہا ہوں. ایک پیشاب سے صفائی نہیں کرتا تھا، پیشاب میں استنجا نہیں کرتا تھا، پیشاب کر کے کپڑے کو صاف نہیں رکھتا تھا. دوسرا چگل خور تھا. کہو دوسرا. اس کو اس سے لڑایا، اس کو کہا وہ تیرا دشمن، اس کو کہا تیرا دشمن. بیوی کو خاوند سے، خاوند کو بیوی سے، بھائی کو بہن سے، باپ کو اولاد سے، اس کو یار سے، دکاندار کو دکاندار سے، محلے کو محلے سے. لوگوں میں عجیب عجیب باتیں مشہور کر کے لڑاتا تھا. یہ دونوں آدمی قبر کے عذاب میں پکڑے ہوئے. یہ دونوں گناہ ہے، دونوں جرم ہے. کہو دونوں. تو آقا نے جو کچھ آقا نے دیکھا صحیح ہے یا نہیں؟ زور سے بولو. صحیح ہے. اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے. حضور کریم چاہتے تھے السلام علیکم دار القبور، السلام علیکم دار قوم مومنین، انتم سابقون انا بکم انشاءاللہ للاحقون. قبر والے تم پہلے چلے گئے، ہم بھی کفن پہن کر تمہارے پیچھے آ رہے ہیں. پھر فرماتے یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا بالعدل. خدا تم کو بھی بخشے، خدا ہم کو بھی بخشے. کہہ دو آمین. ہم تم سلفنا نحن بالعدل. یہ بھی مشکات میں ابن عباس کی روایت دیکھ کے آیا ہوں. تم پہلے چلے گئے، ہم بھی آ رہے ہیں. کہہ دو برحق ہے. سارے کا کیا ہے؟ ادھر قبور بوسرت قرآن. قیامت کے دن سورہ اسرافیل سے قبریں کھل جائیں گی اور بچی میں دھول میں اندر سے نکلیں گے. غورن جورن مورن، بغیر ختنے کے، بغیر داڑھی کے، بغیر کپڑوں کے، سارے قبر سے اٹھیں گے. کہو اللہ اکبر. اور حضور نے اپنے متعلق فرمایا جو نبی کو حیات النبی نہیں مانتے ان کو بہت دماغ خراب. سنو جواب ہوگا ثواب. مان لو میرے بھائی. فرمانا اول الناس خروجا اذا بعثوا انا اول الناس خروجا. ساری دنیا سورہ اسرافیل میں اٹھے گی. انا اول الناس خروجا، میں محمد اندر سے باہر آ جاؤں. کہو میں اندر سے، زور سے بولو. انا اول الناس خروجا اذا بعثوا. ساری دنیا سورہ اسرافیل پھونکے گا تو وہ قبر سے کفن پہن کر نکلیں گے. میں محمد ہاکذا نبعث، میں اس طرح آؤں گا. انا اول من تنشق الارض بی، میرے روزے کی زمین کو کھول دیا جائے گا. میں محمد ابو بکر عمر کو لے کر باہر آ جاؤں گا. سارے کہو سبحان اللہ. ایمان تازہ ہو رہا ہے. اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب، قبر کی پکڑ، قبر کی گرفت سے بچائے. اور عبد الشکور کی دعا ہے خدا ہم تمام مسلمانوں کو قبر بھی نصیب فرمائے. ہزاروں لاشیں. میں ایک دفعہ کمباد سے جا رہا تھا تقریر کے لیے، کورداری، سندھ بلوچستان،
لمبے لمبے بال، بڑی خطرناک بھگتی مرری، بات سنو کھری. تو میں نے کیا، رستے میں تھانے دار پولیس تھی، کچھ لاشیں پڑی تھی. میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگا لوگوں کو چاقو مار کے چلے گئے، آج مہینے کے بعد پتا چلا ان کو نکالا گیا تو ان کے سارے وجود میں کیڑے نظر آئے. میں نے آنکھوں سے دیکھے، اتنے کیڑے تھے کہ ان کو وجود نظر نہیں آتا تھا. میں نے کہا واقعی یہ برحق ہے عذاب خدا کا، یہیں سے شروع ہو جاتا ہے. غالباً وہ کس قسم کے لوگ تھے مگر ان کا آدھا وجود کیڑے کھا چکے. اللہ بچائے، آمین کہو. قبر برحق ہے، کہو قبر. تو یہ قبر جنت کا باغ ہے، کہو یا قبر. یہ حدیث نوٹ کر لو، حدیث کرو نوٹ، نکالو حرف کو. سنو بھائی، نبی فرمایا یہ قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، یا قبر جہنم کا گڑھ بن جاتا ہے. برحق ہے، کہو یہ. یا خود قبر جہنم کی طرح جہنم کی آگ سے ایک یہاں جاتا ہے، یا قبر حدیث میں آتا ہے مومن کے لیے قبر اتنی کھل جاتی ہے جہاں تو اس کی دید، جہاں تک اس کی نگاہ اٹھے وہاں تک قبر کھل جاتی ہے. کہو وہاں تک قبر. اور حضور نے یوں کیا، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، باوضو بیٹھا ہوں، یکسو بیٹھا ہوں، روبرو بیٹھا ہوں، ہو بہو بیٹھا ہوں. حضور کریم نے یوں کیا، فرمایا تختلف اضلاعہ، جب قبر کا جھپیڑا اور قبر کا عذاب آتا ہے اس کی یہ دائیں پسلی پائے میں، بائیں پسلے میں، حضور فرمایا جس طرح محمد انگلیوں کو داخل کر رہا ہے اس طرح قبر کے عذاب سے اس کی پسلیاں دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں. حضور نے صحیح فرمایا. کہو حضور نے. تو بھائیو، دوسری منزل قبر ہے فرمایا، اور تیسری منزل حساب. کہو کیا ہے؟ حساب ہوگا. پوچھا جائے گا کیا کچھ کیا. اگر حساب آسان ہوا، اگر ہماری نیکیاں زیادہ نکلی، آواز آئے گا جنت کا، اس کو جنت میں بھیجو. اگر بائیں ہاتھ میں اعمال ملا، آواز آئے گا اس کو گھسیٹ کر ادھر جہنم میں پھینکو. دعا کرو اللہ حساب کی سختی سے بچائے. بی بی عائشہ کے ایک جملے نے عبد الشکور کو مار دیا. میری اماں کہتی ہے منو کے شرط حساب فقط اللہ، جس سے خدا نے چرا کی کہ یہ کیوں کیا وہ برباد ہوگی. جس سے اللہ قہار نے پوچھا شرک کیوں کیا، صحابہ کو تبرہ کیوں کیا، زنا کیوں کیا، قتل کیوں کیا، یہ ماں کو بے بھی کیوں کی، ابے کی داڑھی کیوں نوچی، بتاؤ حدیث کا انکار کیوں کیا، وہ برباد ہوگی. زور سے کہو. پھر میزان ہوگا، پھر حساب ہوگا. چوتھا منظر پل صراط ہوگی. کہو کیا ہوگی؟ وہاں سے ہم گزریں گے. اگر پل صراط سے گزر گیا تو نجات ہے، اگر گزر گیا کامیاب ہے، مگر ٹکڑے ہو گیا تو عذاب ہے. اللہ پانچوں منزلیں طے کرنے کی توفیق دے. اب 4 سوال لکھوا دوں، لکھ لو. وقت ہو گیا نماز کا. قیامت کے دن، کہو قیامت کے انبیاء کے سوا تمام علماء، صلحاء، فضلاء، امت، تمام دنیا میں جتنے لوگ رہتے ہیں خدا معاشر کے میدان میں کھڑا کرے گا. فرشتوں کو کہو گے، کہے گا پیپر تقسیم کرو. سارے کو پیپر، یہ امتحان کا بچہ ہے. سب کو، مولویوں کو، پیروں کو، ولیوں کو، کتبوں کو، سیٹوں کو، دنیا دار کو، دیندار کو، سب کو، یونین کونسل کے ممبر کو، چیئرمین کو، صوبائی کو، قومی کو، گورنر کو، صدر کو، سب کو. یہ 4 سوال ہوں گے. کہو کتنے؟ لکھا ہوگا اور فرشتے 1 منٹ میں تقسیم کر دیں گے. خدا کہیں گے اس پرچے کو حل کرو. اگر یہ پرچہ حل ہو گیا تو ٹھیک، کامیاب ہو، میں راضی ہوں. اگر اس پرچے میں غلطی ہوئی، حل نہ کر سکے، آواز آ جائے گی صہب الی النار، اس کے چوٹی اور پاؤں سے پکڑ کر اس کتے کو اوندا جہنم میں پھینک دو. اب 4 سوال ہے، وہ لکھ لو. سیٹھوں لکھ لو، پٹھانوں لکھ لو، مولویوں لکھ لو، پیروں لکھ لو، دنیا داروں لکھ لو، دینداروں لکھ لو. پہلا سوال ہوگا عمر ہی فیما اپنا، میں نے تمہیں زندگی دی تھی، اس کو کہاں برباد کیا؟ 40 سال تمہاری زندگی تھی، 80 سال میں نے تمہیں زندہ رکھا، بتاؤ کہ زندگی کو کہاں تباہ کیا، بتاؤ. جھوٹ نہیں کہہ سکو گے. تھوڑ سے کو جھوٹ. الیوم نختم علی افواہہم، سورۃ یاسین پڑھ رہا، منہ پر مہر لگا دوں گا. وتکلمنا ایدیہم، آج کہے گا میں نے چوری کی، میں نے ڈاکہ کیا، میں نے باپ کی داڑھی نوچی، میں نے اماں کو مکہ مارا، میں نے غریب کو چولہا پھونکا، میں نے چوری کی، میں نے ڈاکہ کیا، میں نے نقب لگائی، میں نے اس ہاتھ سے غریبوں کا خون چوسا، رشوت دی اور رشوت لی. یہ ہاتھ بولیں گے. تو کون بولیں گے؟ آنکھ کہے گی میں نے ننگے فوٹو ننگے راز دیکھے، کان کہیں گے گانا بجانا سنا، پیٹ کہے گا میں نے حرام کھایا، پاؤں کہے گا میں چکلے اور سنما اور بڑے بڑے اس میں جاتا رہا گانے بجانے میں. ایک ایک آزا ایک ایک عضو ہمارا مخالف ہوتا ہے. تو ہمارا پہلا سوال ہوگا کہ عمر کہاں کا ہے. دوسرا سوال ہوگا شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں برباد. میں نے تمہیں طاقت دی، آنکھیں دی، پیٹ ڈول دیا، صحت دی. نوجوانوں تم چور تھے، جوانی میں ڈاکو تھے، جوانی میں قاتل تھے، جوانی میں زانی تھے، جوانی میں کرکٹ والی بال فٹ بال کے پلیئر تھے، جوانی میں سارا دن جوئے میں گزارتے تھے.
اب جب بوڑھے ہو جاتے ہیں آنکھیں نابینا، کان بہرے، قد کبڑا، طاقت ختم، پھر تسبیح لے کے پوچھتے ہیں کہ بابو مجھے بتاؤ مسجد کس طرف ہے؟ ولیدہ پترا جب بوڑھے ہوئے طاقت ختم، ایک سال دیتا میرے لیے درخواست تو میں آج کروں گا. کیا آج کرو گے؟ وہاں صفا مروا پہ چکر نہیں لگا دے، کمر پکڑے ہوئے پھرتے ہیں، حضرت پہ دھکا لگتا ہے وہاں پیشاب نکل جاتا ہے. یہ بیوقوف حج پہ جائے، طاقت ہوتی نہیں. اور جو حج کا سفر ہے وہ مینا، وہ عرفات، وہ جبل الرحمت، جبل الرحمت سے مزدلفہ، مزدلفہ سے مینا، مینا سے طواف، طواف سے واپس، یہی قبر میں چلے جاتے. دو دن اعلان ہوتا ہے الصلاۃ علی المیت الحاضر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لوگوں سفر کھڑی کرو، حضرت کا جنازہ آ گیا. دعا کرو اللہ جوانی کا حج نصیب فرمائے. عبادت جوانی کی، نفل تلاوت، بولا نا جہاد. اب بوڑھے کو جو بھیجو جہاد کے لیے، وہ تو توپ کا دھماکہ ہوگا. اللہ حضرت وہی ختم. اللہ جوانی میں طاقت دے، جوانی دین پر خرچ ہو. آمین کہو. اب جو جیل میں جاؤ جوان، ڈاکے میں پکڑے گئے جوان، قاتل جوان، زانی جوان، چور جوان، صحیح کہہ رہا ہوں؟ بولو بھائی. چیٹی صاحب جوان، پتہ نہیں چلتا کہ جگہ چین بوتل سے نکلے ہوئے پھدک رہے. عجیب لباس ہے، دیکھنے میں حیرانی ہوتی ہے. اور بالوں سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ بیچارہ لیگا ہے یا لیٹی. وہ ایک نوجوان اتنے بال لے کے بیٹھا تھا، اس نے کہا محترمہ آپ لیڈیز سیٹ پہ بیٹھے. اس نے کھڑا ہو کر کہا میں لیٹی نہیں لیٹا ہوں. اس نے کہا میں بھول گیا ہوں، نقشہ تو وہی ہے، نیچے ہوں گے لے گا، اوپر تو لیٹی. یہ لباس. اور ہم پر ناراض ہوتے ہیں کہ یہ مولوی، اور آپ نے تو ایسا نقشہ رکھا ہوا ہے. حضور فرمایا مردوں پہ لعنت ہے جو عورتوں کی شکل بنائے، اور عورتوں پہ لعنت ہے جو مردوں کی شکل بنائے. حضور نے فرمایا سب کو صلی اللہ. رات کو پتہ نہیں چلتا اگر بالکل کلیئر شیر ہو، بالکل ہو کریم شیر صاف، تو چھوٹے بچے کو پتہ نہیں لگتا کہ اماں ہے یا ابا. پورا نقشہ ہوتا ہے. دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں رسول اللہ کی غلامی عطا کرے. آمین کہو بھائی. بھائی 4 سوال ہوں گے، لکھ لو. بولے تشکور بھی اس میں کھڑا ہوگا. پہلا سوال ہوگا کہ عمر کہاں ضائع کی؟ کہا عمر. آج دیکھ لیں ہم زندگی کیسے جوانی گزر رہی ہے. مفتے میں مسجد میں ہمارے ملک میں نمازی بھی 4 قسمیں، کتنے؟ 7 کے، 8 کے، 8 کے، 360 کے. ایک تو رات دن آتے ہیں، ایک جمعہ پڑھ لیتے ہیں، ایک جنازے پہ کھڑے ہو جاتے، پتہ نہیں کیا پڑھنا ہے، جانور کی طرح دیکھتے رہتے. ایک دو میں نے جنازہ پڑھا ہے، اللہ اکبر دیکھ کر نہیں دیکھتا رہا. میں نے کہا وہ اکبر، وہ رکوع میں چلا گیا. میں نے کہا وہ اکبر، وہ سجدے میں چلا گیا. سجدے میں اٹھ کے کہتے ہیں مولوی وہابی تو نہیں، نہ رکوع کرتا ہے نہ سجدہ کرتا. اس مولوی کو ہٹاؤ. وہ مجھ پر ناراض تھا. اور جب جنازہ پڑ گیا تو اس کو پتہ نہیں کیا کرنا. بیلوں کی طرح. دعا کرو اللہ ہمیں دین کی فہم عطا فرمائے. بس گزر گیا. پہلا سوال ہوگا عمر کہاں ضائع کی؟ کہا عمر. میرے عزیزوں کا پھر تمیزوں، نوجوانوں، فرزانوں، دیکھ لو جب کہاں عمر ضائع ہو رہی ہے. جاؤ میرے دارالمطالعے میں، ننگے فوجو، البم، نور جہاں کے گانے سوتے ہوئے. اگر قانون میں موت آ گئی، شراب پیتے ہوئے موت آ گئی، خاتمہ مردار ہے. کہو خاتمہ. کلمہ اور درود اور قرآن پڑھتے موت آ گئی، خاتمہ کامگار ہے، راضی رب غفار ہے، کامیاب ہے. کہو. پہلا سوال ہوگا عمر کہاں ضائع کی؟ حدیث ہے صحیح. دوسرا سوال ہوگا جوانی کہاں برباد کی؟ ایک حدیث عبد الشکور کو ملی ہے کہ جوانی کی 2 رکعت بڑھاپے کی ساری رات کی عبادت سے بہتر ہے. جوانی کی 2، جوانی کے 1 ذکر کی تسبیح بڑھاپے کے ساری رات کے ذکر و درود سے بہتر ہے. ارے کہو بہتر ہے. عبد الشکور بھائی کہتے ہیں دیکھ لو کل اندھے ہو جاؤ گے، سن لو کل بہرے ہو جاؤ گے، مسجد تک آ جاؤ کل لولہے لنگڑے ہو جاؤ. صحیح ہے. کچھ خیرات کر لو کل بھکاری بن جاؤ گے. کچھ آؤ کل 4 پائی پر پیشاب نکلے گا، پرسوں گئے مگر مسجد کوئی نہیں پہنچائے گا. اب اللہ تمہیں آنے کی توفیق دے گا. عمر کہاں ضائع کی؟ جوانی کہاں برباد کی؟ مال کہاں سے کمایا؟ زور سے بولو. مال. تنخواہ تو تیری 1000 روپیہ تھی، اور ایک یاماہا، ہنڈا، ایک فریج، VCR، ٹی وی، غریچے، فرنیچر، کرسی، یہ کہاں سے آئے؟ کہو. یہ لوگ کہتے ہیں آگا من فضل ربی، جو ملے آدمی، اس کا نام یہ رکھا ہوا ہے. پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا؟ کہو مال. رشوت حرام. کہتے جاؤ رشوت حرام. چوری کا مال، سود کا مال، ڈاکے کا مال، دھوکے کا مال، اور یتیموں کا مال، بیوہ کا مال حرام. بھائی سچ کہہ رہا ہوں. ایک حدیث اپنے بھائی سے سن لو. میرے بابو نے فرمایا من اکل لقمۃ من السحت
جس نے ایک لقمہ حرام کا، سود کا، رشوت کا، جوئے کا، چوری کا، ڈاکے کا، یتیم کا ایک بیر اٹھا کے کھا لیا، 40 دن تک نہ اس کی عبادت قبول ہوگی نہ دعا قبول ہوگی۔ کتنے دن تک؟ ایک حدیث اور سن لو، شاید مر جاؤں۔ حضور فرماتے رب رجل مطعم حرام ملبس حرام غذي بالحرام فمد يداه فيقول يا رب انا يستجاب له۔ کھانا حرام، پینا حرام، نگاہ حرام، لباس حرام، غذا حرام، مکان حرام، کہو مکان۔ ایسا آدمی جب دعا کے ہاتھ اٹھائے، خدا قہار کہتے ہیں دروازے جنت کے بند کرو قبولیت کے، ایک دعا کتے کے منہ میں مارو، میں حرام خور کی دعا قبول ہی نہیں کرتا۔ بھائی جاگ رہے ہو؟ اللہ ہمیں تھوڑا دیر حلال کا دے۔ مولوی عبدالشکور آپ کا بھائی سمجھاتا ہے حلال کی خشک روٹی حرام کے بھونے گوشت سے بہتر ہے، حلال کا خالی پانی حرام کی روح افزا کی شربت سے بہتر ہے، حلال کی جھوپڑی حرام کی بلڈنگ سے بہتر ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ حرام پر لعنت برس رہی ہے، حلال پر رحمت برس رہی ہے۔ تیسرا سوال، کہو کتنا سوال؟ مال خرچ کہاں کیا؟ کہو مال، یہ 5000 کا کتا کیوں لیا؟ 20,000 کی 20,000 کی VCR کیوں لی؟ یہ 200 کے شراب کی بوتل کیوں لی؟ یہ تم نے 7 لاکھ کا شراب خانہ کیوں بنایا؟ یہ 5 لاکھ کی سینما کیوں بنائی؟ جاگ رہے ہو؟ ہمارے خرچ یہی ہے، ہمارے خرچ یہی ہے، یہ کیمرہ ہے، یہ ریڈیو ہے، یہ ٹی وی ہے، یہ VCR ہے، یہی چیزیں۔ پوچھا جائے گا تمہیں، حضور فرماتے ہیں سن لو دیکھو، ابھی میں حدیث دیکھ کے آیا، حضور فرماتے ہیں جس کے پاس دولت اور حج نہ کرے، کہو حج پیسہ ہے، زکات سے وافر، زکات بھی تھی اور وافر پیسہ ہے، لندن کی تیاری کی، سرما بنایا، مری کے سہرے کی، حج کی تیاری نہ کی، حضور فرمایا یہودی اور نصرانی ہو کر مرے گا، محمد کی امت اور غلامی سے نکل جائے گا۔ اللہ ہمیں دولت دے تو دین پر خرچ آ جائے۔ نمبر 3، اب نمبر 4 بتا کر وہ ہمارے متعلق ہے۔ 4 سوال ہوگا عن علم ما عمل بعد ما علم۔ درود شریف پڑھو، جمعے کے دن درود زیادہ پڑھا کرو۔ فرمایا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ مولوی عبدالشکور، شیعہ کے مولوی، بریلویوں کے مولوی، تمام جتنے آپ کو مولوی کہتے ہیں، لوگوں کو خوب مسجدوں میں گالیاں دیتے ہیں، فساد کراتے۔ ایک حدیث مجھے ملی ہے، الا ان شرکم شرار العلماء، اس وقت قوم شریر ہوگی جب مولوی شرارتی ہو۔ الا ان خیارکم خیار العلماء، اس وقت قوم اچھے راستے پر ہوگی جب مولوی صحیح ہوگا۔ کہو مولوی۔ ان مولویوں نے کہا ان کے قریب نہ جاؤ، اس مولوی نے کہا کہ صحابہ کے قریب نہ جاؤ، انہوں نے تباہ کر دیا، تو مولویوں کو قطار میں کھڑا کیا جائے گا۔ کہو مولویوں کو، رافضی، خارجی، دوسرے انگوٹھے چومنے والے، دیوبندی، تمام مولویوں کو، شیخ الحدیث، سب قطار میں ہوں گے، زور سے کو سب، سرکاری غیر سرکاری سب کے سب کھڑے ہوں گے۔ تو سوال ہوگا، کہو کیا ہوگا؟ عن علم ما عمل بعد ما علم۔ مولانا صاحب لوگوں نے ہاتھ چوما، ابھی دوست کہہ رہے تھے مولانا عبدالشکور صاحب دعائیں لکھ دو، دین پوری برکت کی دعا کرو۔ عبدالشکور اس بچے کو دعا کرو، گھروں میں بٹھایا، بڑی عزت کی، پلنگ بچھا دیا۔ یہ عبدالشکور کی عزت نہیں، یہ حضور کی عزت ہے۔ کہو کس کی عزت ہے؟ زور سے بولو۔ لوگ کہتے ہیں ہم کرسی کے پیچھے، ہمیں تو کرسی روز ملتی ہے، ہم کرسی کو ہٹا کے مسلح پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کرسی کو ہم ٹھوکر، ہم بھی اس مفتی محمود کو جانتے ہیں جس کے وزارت کو کرسی مار، کرسی کو ٹھوکر لگائی، کہا بچو میں کرسی کو ٹھوکر لگا سکتا ہوں، اپنے مشن اپنے اصول سے نہیں پھر سکتا۔ صحیح ہے، بولو نا۔ ہم اس کرسی کے شوقین نہیں ہے، یہ بے وفا ہے۔ تو یہ ایک غریب نے کہہ دیا کہ میری کرسی کو ہلا کوئی نہیں سکتا، خدا نے کہا میں پکڑتا ہوں، چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ کرسی ہل جاتی ہے، یہ دیکھو ہل رہی ہے، یہ ہل جاتی ہے، تو یہ اور یہ کرسی مل جاتی ہے، تو یہ کرسی، میں کہتا ہوں کروڑوں کرسیاں اس مسلح سے کم ہیں۔ کرسی پر ایک لیڈر بن کے بیٹھتا ہے اور محمد کے مسلح پر نبی کا وارث بن کے بیٹھتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، بولو۔ اب 4 سوال مولویوں سے ہوگا، کہو کیسے؟ یہ بڑے بڑے کراچی کے جبے تھے، کبے تھے، زلفے دراز، یہ بڑی بڑی اینکیں، یہ سب کچھی ہوں گی، کہو یہ سب نوری کسوری، یہ خاکی، سب آپ ہی کچھے ہوں گے۔ خدا پوچھے گا ما عمل بعد ما علم۔ مولویوں تم کو میں نے علم دیا، علماء تمہیں کہا گیا، لوگوں نے تمہارے ہاتھ چومے، دو زانو آئے، زیارتیں کی، لوگوں نے آپ سے احترام سے گھر میں قدم دلائے، لوگوں نے آپ سے بیعت کی، قوم نے آپ کا احترام کیا کہ وارث انبیاء ہے۔ مول صاحب جو کچھ تمہیں علم ملا، تو نے العمل بھی کیا، کہو تو نے جو کچھ قرآن حدیث میں تھا بیان بھی کیا،
مولوی تیرے گھر یہ ٹی وی کیوں تھی؟ مولوی تیری بیوی بے پردہ کیوں تھی؟ مولوی تیری داڑھی سنت کے مطابق کیوں نہیں تھی؟ مولوی تو راتوں کو جا کر یہ کیا سودے بازی کرتا تھا؟ مولوی تو نے منبر پر حق کیوں نہیں کہا؟ مولوی تو نے قرآن حدیث کی تعریف کیوں کی؟ مولوی تو نے حق کو کیوں چھپایا؟ یہ پوچھا جائے تم سے کو یہ اگر عالم نبی کے معیار پر اترا اور دیا ورنہ آواز آئے کہ ایک تو چوٹی اور پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دو. اللہ بچائے آمین کہو. یہ 1 گھنٹہ تقریر ہونی تھی. 1 گھنٹہ ہو گیا 1.5 گھنٹہ. ہمارے بھائی کہتے تھے 1 گھنٹہ تقریر کرنا, وہ تو 1.5 ہو گیا. تو میں نے آیت بڑی کہ الہاکم التکاثر, کثرت مال نے ہمیں غافل کر دیا. کثرت مال نے, دولت نے, سرمایہ کاری نے اور بڑی بڑی زیب و زینت نے, بڑی بڑی پیسوں اور سونے کے جلیوں نے, پیسوں کے جتھوں نے ہمیں غافل کر دیا. تو ہمیں حتی زرتم المقابر, قبر کی زیارت کرو گے تو ہوش آ جائے گا. قبر میں سونا کام آئے گا, بلڈنگیں, کارخانے, زور سے بولو, بڑی بڑی ڈگریاں. قبر والوں کو کہو کہ یہ گورنر ہے, کچھ نہ کہو یہ صدر ہے, اس کو چھوڑ دو. مرنے کے بعد یہ نہیں کہا جائے گا صدر کا جنازہ ہے, کہیں گے کوئی لاش جا رہی. ٹھیک ہے بھائی, مرنے کے بعد وہ عہدے ختم, سارے کو عہدے, گورنر کی گورنری ختم, وزیر کی وزارت اسی دن دوسرا منتخب کر لیتے ہیں. اب بھی شکر ایسی چیز بتائے جو یہاں بھی مومن, قبر میں مومن, آخرت میں مومن. یہاں بھی کامیاب, قبر میں کامیاب, آخرت میں کامیاب. وہ خدا رسول کی تابعداری ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ دعا کرتا ہوں اللہ میری اور آپ کی آخرت کامیاب فرمائے. یہ خطبہ جمعہ ہم نے شہ کیا, اس میں 4 یاد اور نبی کے 4 بنات اور مصطفیٰ کی ازواج مطہرات. لوگ ایک بیٹی کا ذکر کرتے ہیں, ہم نے زینب, ام کلثوم, رقیہ, بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا, نبی کے حرم پاک, حضرت معاویہ کو نظر انداز کرتے ہیں, کاتب وحی کو, اس کا نام حسن حسین, ان کا نام ہم نے. یہ خطبہ, اس میں ایک شاہ اسماعیل کا خطبہ ہے, ایک حضور کا اپنا خطبہ. یہ پڑھا لکھا طبقہ جو خطیب ہے, عام آدمی, یہ ان کو ملے گا, مفت ملے گا. الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الرسل واکرم الرسل واجمل الرسل لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ افضل الانبیاء والمرسلین صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة ناسخ الملل والأديان قاطع المشركين بالسيف والسنان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وأحبابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مورخہ 12 اپریل 1985 عیسوی بمقام مسجد کوثر KPT کماڑی کراچی. مولانا عبدالشکور صاحب دین پوری مدد اللہ العالی فکر آخرت کے موضوع پر بیان فرما رہے تھے.